اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ چاہتا ہوں میں خدائے رحمان کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ انبیاء، اس میں 112 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ یہ مکی تنزیلات میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی مکی تنزیلات ہی ہے، ہجرت سے پہلے نازل۔ بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اس صورت مبارکہ میں ذکر ہوا ہے، ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ انبیاء رکھ دیا گیا۔ ابتداً ان آیات میں انسان کو دنیاوی غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے، آخرت کی فکر دلائی جا رہی ہے اور احساس دلایا جا رہا ہے کہ دنیا بہرحال آنے جانے والی چیز ہے۔ اس زندگی کی فکر انسان کو سوار ہونی چاہیے جو زندگی نہ ختم ہونے والی، لامحدود ہے۔ فرمائے اقترب للناس، لوگوں کے لیے قریب آ گیا حسابہم، ان کے حساب کا زمانہ، مراد قیامت قریب آتی جا رہی ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ اس حساب سے غافل ہیں، اور غافل ہونے کے ساتھ ساتھ اعراض بھی کیے ہوئے ہیں، یعنی منہ پھرے ہوئے ہیں۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت کے ساتھ اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی اس حساب کی کوئی فکر نہیں۔ اور یہ حساب دو طرح سے ہو سکتا ہے انسان کے لیے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ واقعی قیامت ہی کا انتظار ہو اور قیامت بالکل قریب آ گئی ہو، جیسے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، انا والساعۃ کہاتین، انا والساعۃ کہاتین، قربت کا ہی اشارہ فرمایا حضور نے، میں اور قیامت اس طرح ہے، تو گویا بہت نزدیک ہے، اور قیامت ہی حساب کا دن ہے۔ تو فرمایا لوگوں کے لیے حساب کا دن قریب آ چکا ہے اور وہ اس سے غافل ہیں، فکر نہیں، تیاری نہیں، کچھ نہیں، اعراض کرتے جا رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان لوگوں کے پاس جو بھی ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا آیا، کوئی بھی نیا ذکر آیا، کوئی نئی آیت آئی، کوئی نیا حکم آیا، الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور مذاق اڑاتے ہوئے، وہم یلعبون، کھلاڑیاں کرتے ہوئے، کھیل کرتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے وہ اس کو سنتے ہیں، یعنی کہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے جو بھی قرآن کا نیا حکم ان کے پاس آتا ہے۔ کفار مکہ کی حالت ابتداءً بیان کی جا رہی ہے۔ لاہیتاً قلوبہم، لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل اس سے غافل ہے، یعنی نئی نصیحت سے، محدث جس کے لیے کہا کہ نئی نصیحت سے ان کے دل غافل ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور آپس میں چپکے باتیں کرتے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، چپکے سے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کون لوگ باتیں کرتے ہیں؟ جو لوگ ظالم ہیں، ظالم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، یعنی یہی کافر لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، کیا یہی ہے وہ بندہ، یہ بندہ، هَلْ هَٰذَا، کیا یہ نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، تم جیسا ہی ایک آدمی۔ تو اس کے لیے نبوت کی تخصیص، اس کو نبی ماننا، یہ کیسے مان رہے ہو آپ؟ یہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں کافر لوگ، هَلْ هَٰذَا، کیا نہیں ہے یہ، إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، تم جیسا ہی ایک بشر۔ تو أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، چونکہ اس سے پہلے یہ ساحر کہہ ہی چکے ہیں، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، کیا تم جانتے بوجھتے بھی سحر کی اتباع کر رہے ہو، جادو کی اتباع کر رہے ہو، جادو کی باتیں بتا رہا اس کی اتباع کرتے ہو، حالانکہ تو ایشو زانن مانن، تو ایشو پتہ کی ایشون صحیح نفر خاکم بدہن نعوذ باللہ، یہ آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہے ان کا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا جواب دیجیے۔ قال، اب حضور فرما رہے ہیں دیکھو تم کہہ رہے ہو أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور جو نصیحت آتی ہے حقیقت میں اس سے تم اعراض کیے ہوئے، تو ربی یعلم القول فی السماء والارض، کچھ بھی بولو، جو مرضی آئے بول دو، زمین، آج مکہ میں جہاں بھی،
ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا پروردگار جانتا ہے باتوں کو آسمان میں، یعنی آسمان جو باتیں ہو رہی ہے ان کو بھی جانتا ہے، اور جو زمین میں باتیں ہو رہی ان کو بھی جانتا ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، ہمیں تو پتہ ہے، جو بھی کہو گے ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ جاننے والے، وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ دوسرا الزام ان کا یہ تھا بل قالوا اضغاث احلام، کہ ایک تو کہا کہ یہ سحر ہے، سحر کی باتیں، پھر اس سے اور زیادہ حد بڑھا دی انہوں نے اپنے گستاخیوں کی، اور یہ کہتے ہیں کہ کافر لوگ اضغاث و احلام، یہ جو قرآن کی آیتیں ہم کو سنا رہا ہے یہ پراگندہ خیالات، منتشر خواب ہیں، منتشر خواب ہیں، یا یہ ترجمہ کرو پراگندہ خیالات ہیں، کہ جو سوچتا ہے وہی اس کو سوجتا ہے، جو سوچتا ہے وہی سوجتا ہے، جو دن میں سوچتا رہتا ہے وہی رات کو اس کی خواب میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ حقیقت نہیں ہوتی، بل افتراہ، بلکہ اس کو خود ہی گھڑ لیتا ہے، یعنی یہ آیتیں اس کو کوئی نہیں بتا رہا، خود گھڑ دیتا، گویا قرآن حضور کی خود کی تصنیف ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اعتراض اس وقت بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ بہت سارے عیسائی بھی، یہودی بھی، اور آریہ سماج سب بہت سارے لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ نبی کی تصنیف کردہ کتاب ہے۔ تو اس کا جواب وہی ہے جو آپ نے کل ابتداءً سورہ بقرہ میں پڑھ ہی لیا ہے، کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی کتاب ہے تو 10 آیتیں بنا دو، ایک سورت ہی بنا دو، اور اگر اکیلے نہیں بنا سکتے تو پوری جمعیت کو بلا کر ایک سورت ہی تیار کر کے ہمیں دکھا دو، اگر لگتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے۔ تو یہ انسانی کلام نہیں ہے، بل ہوا شاعر۔ تیسرا الزام ان کا یہ تھا کہ یہ شاعر بھی ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اور تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ نبی نشانیاں لے کر آ جائے جیسے سابقہ انبیاء کو نشانیاں دی گئی، کما نشانیاں دے کر ان کو بھیجا گیا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ما آمنت قبلہم من قریۃ، اس سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا انہوں نے بھی تو ایمان نہیں لایا۔ افاہم یؤمنون، سو اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ افاہم یؤمنون، سو اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ جواب فوراً دے دیا کہ سابقہ جتنے بھی بستیاں ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیوں کیا؟ مانا نہیں، انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور جو چیز ہم نے ان کو دکھائی ان کے مطالبے پر انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ معجزات دکھا دو، جب ہم نے معجزات دکھا دی انہوں نے پھر سے انکار کر دیا، اور نتیجہ یہی ہے کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب معجزے کا مطالبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھانا ہوا اور پھر بندوں کی طرف سے انکار آ جائے تو ہلاکت یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہ بھی کفار مکہ پر اللہ کا ایک رحم ہے، فرمایا کہ ہم ان کو وہ معجزے نہیں دکھائیں گے جو یہ من چاہے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی نسلوں سے کچھ بندے پیدا ہوں گے اور ان سے ہمیں ایمان کی، ہدایت کی روشنی کو امت تک پھیلانا ہے، پہنچانا ہے، اس لیے ہم ان کے من چاہا معجزہ عطا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے من چاہا معجزہ ان کو عطا کر دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں بہت سارے منکر ہو جائیں گے، انکاری کریں گے، اکثر ان کی عادت ہی یہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے لیے عذاب لانا لازمی ہو جائے گا، جو پہلے سے سنت چلتی آ رہی ہے۔ لیکن ہماری تقدیر میں، ہماری مشیت میں، ہماری آخرت کے فیصلوں میں یہ بات طے ہے کہ اگر یہ محروم ہے تو یہ ضروری نہیں ان کی نسلیں بھی محروم ہو جائیں گی۔ اسی لیے ابو جہل اگر محروم ہے تو ان کے بیٹے صحابی اکرمہ رضی اللہ محروم نہیں ہیں۔ تو یہ مطلب تھا، یہ اللہ کی منشا تھی کہ ہمیں ان کی نسلوں سے آگے امت کو بڑھانا ہے اور ان تک ہدایت کی باتیں پہنچانی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور آپ سے پہلے جو بھی ہم نے جن کی طرف ہم نے وحی کی وہ مرد ہی تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا مگر کچھ مرد ہی، نُوحِي إِلَيْهِمْ جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم کو معلوم نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یعنی انبیاء علیہ السلام صرف مردوں کو یہ نبوت عطا کی گئی، یعنی مرد ہی نبی بنائے گئے۔ اس میں کئی ساری مصلحتیں ہیں، قرآن نے جا بجا ان کو ذکر کر ہی دیا ہے، اور اس سلسلے میں کسی کو عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے حالات کے لیے فرمایا اہل ذکر سے یا مراد اہل تورات ہیں، اہل انجیل ہیں، ان حضرات سے پوچھو اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ ان کے حالات بھی ایسے ہی تھے، ان کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ ہم نے نبی بھیجا، مرد بھیجا، پھر جس نے نہیں مانا تو اس کو سزائیں لگ گئی، ان پر عذابات آئے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے سچا وعدہ کر دکھایا، اپنا جو وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا
اس کو سچا کر دکھایا. فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ اور ہم نے نجات بخشی ان کو. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ اور ہم نے ان کو یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی جسدن نہیں بنایا ایسا جسم کہ لا یاکلون الطعام وہ کھاتے ہی نہیں ہو، یعنی ایسا جسم ہے ہی نہیں. ان کو بھی ہم نے ایسا جسم بنایا کہ وہ کھاتے ہوں، ایسا جسم نہیں بنایا کہ جس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہو. وما کانوا خالدین اور نہ انبیاء کے جسم کو ہم نے ایسا بنایا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ باقی. ہر نبی کو دنیا میں بھیجا واپس آنے کے لیے. دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا اپنا کام پورا کر کے ہم نے اس کو اپنے پاس واپس بلایا. تو دو چیزیں بتائی گئی کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ہم نے کوئی مشین نہیں بنایا، ان کے جسم بھی ایسے تھے کہ ان کو کھانے کی ضرورت تھی، وہ تمہاری طرح بشر تھے. اس سے ایک عام طور پر بات سمجھنا آسان ہو جائے گی آپ کے لیے کہ جب نبی ہوتے ہوئے یہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے، کیونکہ نبی کو ہم نے کوئی مزید کوئی اضافی چیز نہیں دی ہوتی ہے. اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، اس کو بھی دھوپ ستاتی ہے، اس کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آپ جیسے ملتا جلتا شخصیت ہوتی ہے، ہستی ہوتی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے خاص پیغام کے ذریعے سے سرفراز کیا ہوتا ہے. تو وما جعلناہم جسدن ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ لا یاکلون وہ کھاتے نہیں ہو کھانا، یعنی ان کو کھانے کی ضرورت نہیں. وما کانوا خالدین اور نہ ان کے جسم ایسے تھے کہ دنیا میں ہمیشہ باقی رہے، نہیں، جو بھی آیا اپنی میعاد پوری کر کے اس دنیا سے واپس چلا گیا. پھر ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا، پھر نجات دی ہم نے ان میں سے، بچا لیا ان کو جس کو ہم نے چاہا، یعنی ان کو بھی نجات دی اور ان کے ساتھ جس کو ہم نے چاہا بچا لیا جو بچانے کا مستحق تھا، ایمان والے تھے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہم نے مسرفین کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. یہ آیتیں یہاں سے آگے جا کر ایک عام سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ کو لگے گا کہ کسی قوم کا واقعہ ہے، لیکن جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ یہ عام ہے. واقعات تو بیان کیے جا رہے ہیں، حالات بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن عام ہے. ہاں، ایک روایت بھی آتا ہے کہ یمن میں ایک قوم تھی، ان کو حضورہ قوم کہتے تھے. ان کی طرف ایک روایت کے مطابق موسیٰ بن میشا، ایک روایت کے مطابق شعیب بن ذی مہدم مبعوث کیے گئے. یہ دونوں موسیٰ سے الگ ہیں اور شعیب مدین والے سے الگ ہے. ان کی طرف مبعوث کیے گئے. انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا. اس قتل کے نتیجے میں جو کچھ ان کے ساتھ واردات خداوندی پیش آئی اس کو یہاں پر بیان کیا کہ ان میں سے جو اس نبی کے پیروکار تھے تو ان کو تو بچا لیا، اور جو ایمان والے تھے ان کو بھی بچا لیا، ان کے صحابہ خاص طور پر. اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون تحقیق کہ ہم نے اتاری تمہاری طرف کتاب جس میں نصیحت ہے، جس میں تمہارا ذکر ہے. فیہ ذکرکم قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا تمہاری طرف اور اس میں تمہارا ذکر ہے. اہل عرب کی خاص طور پر فضیلت اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے. یہاں ذکر سے بعض حضرات نے شرف اور فضیلت بھی ترجمہ کیا ہے، شرف اور فضیلت. اور اہل عرب کو اگر فضیلت ہے تو قرآن کی بنیاد پر ہے، صرف قرآن کی نسبت سے ان کو فضیلت حاصل ہے. اگر قرآن نہیں ہے تو عراق جیسے ہیں، دوسرے ممالک کی طرح ہے. عرب کو اگر فضیلت ہے، احترام ہے لوگوں کے دلوں میں، تو صرف اس وجہ سے کہ ان کے یہاں وحی اتری ہے، جبریل بکثرت آئے ہیں. تو افلا تعقلون کیا تو بھی نہیں سمجھو گے؟ یعنی اتنا بڑا انعام دیا تو بھی نہیں سمجھو گے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس دیا. قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ پیس دیا ہم نے کتنی بستیوں کو. كَانَتْ ظَالِمَةً بستی ظالم نہیں ہوتی، بستی والے ظالم ہوتے ہیں، تو کبھی یہاں مضاف کو حذف کر دیا جاتا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور پیدا کیا ہم نے اس کے بعد، آباد کر دیا ہم نے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو، دوسری قوم. جب ان نے مانا نہیں تو اللہ کی سنت ہے ان کو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو اس جگہ لاتے ہیں. فلما احسوا باسنا یہی حضورہ قوم جو یمن میں آباد تھی ان کی طرف کہتے ہیں. فلما احسوا باسنا جب انہوں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا. احسوا باسنا تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے آہٹ محسوس کر لی ہمارے عذاب کی. احسوا محسوس کیا، باسنا ہمارے عذاب کو. اذا هم منها يركضون تو ہی اس عذاب سے بھاگنے لگ گئے. قرآن کہتا ہے لا ترکضوا اب کدھر بھاگے جا رہے ہو، مت بھاگو. ورجعوا الى ما اترفتم فيه اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف جاؤ. ما اترفتم فيه جس میں تم عیش کر رہے تھے، جن بستیوں میں تم عیش کر رہے تھے، جن گھروں میں تم رہ رہے تھے. ومساکینکم لعلکم تسألون تاکہ تم سے باز پرسش تو کی جائے. وہاں کچھ
تو یہ تو تعریض ہے. یہ کیا ہے؟ تعریض ہے. جب ایک انسان کو عذاب آتا ہے تو اس کو بھاگنے دیا نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پہلے وارننگ دے رہے تھے کہ بھائی سدھرو، نبی کو قتل مت کرو، لیکن وہ باز نہیں آئے، نبی کو قتل کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب اللہ تعالیٰ استہزاء ان کو تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ان کا کہ اب کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ بھاگ تو نہیں سکتے. ہاں اب اگر بھاگنا ہی ہے تو بھاگو ان مکانوں کی طرف جہاں بیٹھ کر تم نبیوں کا مذاق اڑا رہے تھے. لعلکم تسألون، تاکہ ہم پوچھے تو صحیح کہ ہوا کیا تمہارا. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے باز پرسش ہو کہ تمہیں یہ عذاب آیا کیوں. تو کیا مار چوب کیس بھی یہ تم سے پوچھا تو جائے، حالانکہ پوچھنے کا موقع کہاں ملے گا، وہ تو مر گئے ہوں گے. یہ تعریض ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے انسان مجرموں کو کیا کہتے ہیں ہرٹ کرنے کا. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہتے ہیں جب ان پر عذاب قریب آ گیا تو قالوا یا ویلنا، ہائے ہمارے بدبختی، انا کنا ظالمین، ہم ہی بے انصاف تھے، بے شک ہم ہی بے انصاف تھے. فما زالت تلک دعواہم، ان کی یہ آہو پکار برابر جاری رہی، ان کی آہو پکار یہ جاری رہی. فما زالت تلک دعواہم، دعواہم سے مراد ان کی آہو پکار، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ دو، غلطی ہو گئی، معافی وغیرہ. حتی جعلناہم، ہم نے ایک بھی نہیں سنی. حتی جعلناہم حصیداً، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو کٹی ہوئی کھیت، خامدین یا بھجی ہوئی آگ. حتی جعلناہم حصیداً خامدین، یہی دو ترجمے کر سکتے ہیں، سہل ہے. جعلناہم، ہم نے ان کو بنا دیا ایسا کہ جیسے کٹی ہوئی کھیت ہوتی ہے، سارا اچھا نکال دیا جاتا، چورا بچ جاتا ہے. اور خامدین، آگ جب بجھ جاتی ہے تو سارے وہاں سے نکل جاتے ہیں، کوئلے ختم، وہاں اس کو مٹا دیا جاتا ہے ایسے تاکہ پورے جنگل میں آگ نہ پھیلے، یا گھر کے اگر قریب ہے تو بھی بجھا دیا جاتا. تو ایسا ہم نے ان کو بجھا دیا، ان کی رونقیں ختم ہوگی، ان کی شادمانیاں، ان کی شہنائیاں ماتم میں تبدیل ہو گئی. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین، اور ہم نے آسمان و زمین کو پیدا اور اس کے بیچ جو کچھ اس کے درمیان میں ہے پیدا نہیں کیا لہو و لعب کے لیے، یعنی لاعبین، کھیل تماشے کے طور پر ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین، تماشے کے لیے نہیں ہمیں پیدا کیا اس کو کہ بس ایک انسان ایک نمونہ ایک بنا دیتا ہے اور پھر دیکھا یہ میں نے بنایا ہے، یہ میں نے بنایا دیکھو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت اس کو بنایا ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو مصلحتاً مقصداً منافعاً بنایا ہے، فضول نہیں بنایا. کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمیں ارادہ ہوتا، اگر ہم چاہتے کہ اس کو لہو کے لیے بناتے، کھیل تماشے کے لیے بناتے، لاتخذناہ من لدنا، تو اس کو اپنی طرف سے بنا لیتے. ہمیں آسمان زمین پر اتنی محنت صرف کیوں کرنی تھی، اتنا وقت کیوں لگانا تھا، اتنا مٹیریل کیوں اس میں. تو ہم اپنی صفات کمالیہ میں سے کچھ مشغلہ لوگوں کو روز دکھاتے آسمان سے. آسمان سب کو ہٹا کر سارے سیاروں کو ایک طرف کر کے خالی سپیس میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا کوئی بھی مشغلہ دکھا سکتے. سمجھ میں آئے؟ کوئی بھی جیسے برج خلیفہ وغیرہ یہ بڑے بڑے ہیں، کسی بڑے سیلیبریٹی ہوتی ہے ان کا اس دن فوٹو چڑھا دیا جاتا اس پر دور سے، تو دنیا دور سے دیکھتی ہے ان کو کہ آج تو فلاں کا برتھ ڈے ہے اور ایسا ایسا. حالانکہ جائز نہیں ہے وہ، اگرچہ عرب والے ایسا کرتے ہیں تو عربیوں سے دلیل تو نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم چاہتے تو ایسا کرتے. ہم تو آسمان میں ہی کوئی تماشا آپ کو دکھاتے، 7 زمینیں 7 آسمان پیدا کرنا یہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب آسمانوں کو ہم نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ہر آسمان پر ہم نے انبیاء، جماعتیں، مخلوق قائم رکھی ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح 7 زمینوں کے اپنے اپنے منافع ہیں. انا کننا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنی صفات کمالیہ کو مشغلہ بناتے، کچھ نہ کچھ اس میں کرتب ہم آپ کو اپنی دکھاتے کہ ہماری صفت کیا ہے. رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، وہاب بھی ہے، جبار بھی ہے، تواب، کئی ساری صفات ہیں. ان صفات میں ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ تماشا دکھاتے اگر ہمیں دکھانا ہی ہوتا. تو پتہ چلا کہ آسمان بلا مقصد نہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم نے 7 آسمان اس لیے بنائے. ایک بندہ غور کرے گا کہ ایک چھوٹی سی چھت بنانا انسان کے لیے دشوار ہو جاتی ہے. ایک چھت بناتا انسان، ایک مکان بناتا 2 منزلہ 3 منزلہ، پوری زندگی کا نچوڑ اس کا ختم، ساری سرمایہ کاری، سارا سرمایہ، ساری کمائی اس میں پونجی لگ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کتنا پاورفل ہے. ایک آسمان بنایا، پھر دوسرا بنایا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر عرش، کرسی
اور پھر ان دونوں کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہر آسمان کے بیچ میں، اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر سمندر، اور سمندر کی سطح اور اس کی گہرائی میں 500 سال کی مسافت، پھر کرسی اور کرسی کے پائے اور اس کے اوپر والی سطح میں 500 سال کی مسافت، پھر عرش میں بھی نیچے سے اوپر تک 500 سال کی مسافت، پھر اس کے بعد ہم اور ایک علاقہ شروع ہو جاتا ہے وسیع، جس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے نظر کر رہے ہیں اس پوری کائنات کو، وہاں سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو نظر. تو یہ کیا تماشے کے لیے اتنا سب کرے گا؟ نہیں، تماشے کے لیے نہیں، بل نقذف، یہ غور و فکر کے لیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا سب کرتا ہے تو کیا تم کو مار کر 5 فٹ کے انسان کو مار کر پھر زندہ نہیں کر سکتے؟ قبر میں جا کر پھر اس کو واپس نہیں اتار سکتے؟ کل قیامت میں حساب کے لیے اس کو پیش نہیں کر سکتے ہو بہو جیسے یہ تھا؟ تو یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم مارتے ہیں حق کو باطل، فیدمغہ، پھر یہ جو حق باطل پر ٹکراتا ہے تو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. حضرت تھانوی نے ایسا ہی ترجمہ کیا، فیدمغہ، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، اور حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا اس کا سر توڑ دیتا ہے. فیدمغہ. پھر بات یہ آتی ہے کہ حق کو باطل پر توڑ دیا، جس کو پھینکتے ہیں وہ تو چھوٹا ہوتا ہے اور جس پر پھینکا جا رہا وہ تو بڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب باطل چھوٹا ہے. تو ہاں باطل ضرور نہیں، حق چھوٹا ہے. ظاہر سی بات ہے، میں ہتھوڑا اس پہ ماروں گا تو ڈیسک کتنا بڑا ہے؟ تو ڈیسک ٹوٹے گا، ہتھوڑا چھوٹا ہوا نا، اس کا مطلب حق چھوٹا ہے باطل بڑا ہے. تو کہتے ہیں ہاں ایسا ہوا ہے زمانے میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ، بہت ساری چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی عادت ہوتی ہے کہ عموماً چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ دکھانے کے لیے کہ چھوٹی جماعت کو اندر اپنی طاقت نہیں تھی، ان کو نصرت خداوندی، میری تائید ان کو حاصل تھی، اس لیے یہ 1000 کے ساتھ 313 ٹکرا گئے، یا 1,00,000 کے ساتھ 30,000 غزوہ تبوک میں ٹکرا گئی. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، تو وہ ختم ہو جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، ویل ہو مما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو کہ اللہ کا وجود نہیں، یا اللہ ہم کو پھر سے زندہ نہیں کر پائے گا، حساب کے لیے پیش نہیں کر پائے گا. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اس کی قدرت یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی کے لیے ہے ملکیت آسمانوں اور زمینوں کی. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کے پاس جو فرشتے ہیں، یعنی اس کے پاس ومن عنده، جو اس کی اپنی فوج ہے اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، لا يستكبرون عن عبادته، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آر نہیں کرتے، لا يستكبرون سرتابی نہیں کرتے، آر نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہ وہ عبادت سے تھکتے ہیں. يسبحون اللیل والنہار، دن رات عبادت کرتے ہیں، لا یفترون، عبادت کو موقوف نہیں کرتے. پتہ چلا فرشتے عبادت کو موقوف، یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی، وہ دنیا میں بھی آ جائیں، جبریل تو عبادت میں ہے، واپس جا رہے ہیں تو عبادت میں ہے، وحی لے کر آ رہے ہیں تو عبادت ہے، اسرافیل سور پھونک رہا تو عبادت میں ہے، میکائیل اور یہ بادلوں کو ہنکا رہا تو، اسرائیل کسی کی روح قبض کر رہا ہے، پورے گاؤں والے رو رہے ہیں لیکن وہ عبادت میں ہے. اسرائیل روح قبض کر رہا ہے کسی خوبصورت نوجوان کی، کسی کی اہلیہ کی، لیکن وہ عبادت میں پورے گاؤں والوں کو رو رہا ہے. تو فرمایا کہ فرشتے اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، موقوف نہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین میں اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ہم ینشرون، جو ان کے بعد پیدا کریں گے، ہم ینشرون، وہ پیدا کرتے ہیں. یہ کفار کو بتا دیا کہ اصل پیدا کرنے والا تو وہ ہے، تم نے زمین میں ایسے معبود بنا رکھے، کیا یہ استفہام انکاری، یعنی ہے تو کچھ بھی نہیں تمہارا، کیا تم نے معبود بنا رکھے ہیں زمین میں، اور ایسے معبود کی وہ بھی پیدا کریں گے جیسا پیدا اللہ کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ سارے جعلی ہیں، نقلی ہیں، خود کا اپنا ان کا ٹھکانہ نہیں، وہ اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے. بالفرض، لو عربی میں فرضی کلام کے لیے آتا ہے، لو کان فیہما آلہہ، ہم مان کے چلتے ہیں اگر سچ میں دنیا میں اور بھی معبود ہوتے اللہ کے سوا تو لفسدتا، فساد مچ جاتا، دونوں ہلاک ہو جاتے، دونوں فاسد ہو جاتے. کیوں؟ دو چیزیں ہیں، جب دو معبود ہوں گے تو دونوں کو پورا اختیار ہوگا یا دونوں کو پورا اختیار نہیں ہوگا؟ اگر دونوں کو پورا اختیار ہے تو پھر دونوں کے احکامات نافذ ہوں گے، دونوں کے احکامات نافذ ہوں گے، اور جب دونوں کے احکامات نافذ ہوں گے تو نظم میں خلل پڑے گا، نظم میں خلل پڑے گا. اور اگر دو میں سے ایک ہی کے احکامات نافذ ہوں گے تو دوسرے کا عاجزانہ لازم آ گیا.
دوسرا تو خود ہی کمزور ہو گیا، تو دوسرا تو معبود ہو ہی نہیں سکتا جو عاجز ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، فساد تو ضرور مچ جاتا، فساد تو ضرور مچ جاتا. اس لیے فسبحان اللہ، پس اللہ کی ذات، سو اللہ کی ذات پاک ہے، وہ رب العرش ہے، عرش کا بھی رب ہے. عما یصفون، پاک ہے ان باتوں سے عرش والا جن کو آپ ان کے لیے بیان کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی یہ طاقت نہیں کہ پھر سے مخلوق کو زندہ کرے اور پھر سے قیامت میں حساب و کتاب کے لیے سامنے لائے اور پھر سے قیامت جو ہے برپا کرے. اما یصفون، اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اس کے فساد نہیں، اس کا نظم آج تک جو درست ہے، اس کا مطلب وہ تنہ تنہا ہے نہیں. تو اما یصفون، اللہ کے ساتھ اور شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اور اکیلے کی دلیل یہ ہے کہ نظم میں خرابی نہیں. ہم نے ثابت کر دیا کہ اگر دو ہوتے تو نظم میں خراب ہو جائے. ہر ایک کو اپنا اختیار ہے، اگر ایک کا بھی اختیار ہم سلب کر لیتے ہیں تو ایک کا عاجز ہونا، ایک کا غالب ہونا لازم آئے گا، اور کم سے کم ایک تو معبود نہیں ہو سکتا، جو عاجز ہوگا وہ معبود. ام اتخذوا من دونه آلهة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اچھا، ہمارے پروردگار کی ہے، ان کی شان یہ ہے کہ لا یسأل، ان سے کوئی باز پرسی نہیں کر سکتا، کوئی باز پرسش نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ سے. اما یفعل، جو اللہ تعالیٰ فیصلے نافذ کرتے ہیں، کسی کو خوشی، کسی کو غم، کسی کے لیے کوئی مالی نفع پہنچایا، کسی کو چھین لیا. وہم یسألون، اور یہ سارے کے سارے پوچھے جائیں گے. وہم یسألون، تمہارے معبودان باطل سب کے سب پوچھے جائیں گے، اور اس وقت یہ منکر ہو جائیں گے. سیکفرون بعبادتی، وہ اپنی عبادت سے انکار کریں گے. ام اتخذوا من دونه آلہہ، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور معبود. قل ہاتوا برہانکم، اس کی دلیل لاؤ تمہارے پاس اگر ہے. ھذا ذکر من معی، یہ میں اپنے رسالت کی اور اپنے رب کے واحد ہونے کی دلیل دیتا ہوں. یہ تو میرے ساتھ قرآن ہے. ھذا ذکر من معی، ایک تو یہ قرآن جو میرے ساتھ ہے، ایک یہ ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے. وذکر من قبلی، اور وہ ذکر جو مجھ سے پہلے آ گیا، تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، اس میں بھی خدا کی وحدانیت موجود ہے. لہذا میں آپ کو دو دلیل دے دوں، ایک میرے پاس موجود ہے اور ایک آپ نے پڑھ لی ہے، وہ مجھ سے پہلے آ گئی ہے، مجھ سے پہلے آ گئی ہے. اور آپ تو اکثر یہود کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، سوالوں کے جوابات، بہت ساری باتوں میں مشورہ، تو اس لیے آپ کو تو علم ہوگا ہی کہ آخری نبی بھی آنے والا، کس قوم میں آنے والا، اور اللہ واحد ہے، ایک ہے یا ہزاروں ہیں، یہ بھی آپ کو پہلے سے پتہ ہے. لہذا یہ میری دلیلیں ہیں. بل اکثرهم لا یعقلون، اس دلیلوں کے باوجود بھی اکثر لوگ نہیں مانتے. لا یعلمون الحق کا، حق کو نہیں مانتے. لا یعلمون الحق کا، حق کو جانتے نہیں، یہ ترجمہ لا یعلمون الحق کا، حق کو نہیں مانتے، یعنی اتنی پختہ دلیل کے باوجود نہیں مان رہے. فہم معرضون، ماننے کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ انکاری کر رہے ہیں، انکاری کرتے جا رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی پیغام بھیجا، وحی کی، حکم دیا اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی معبود ہوں. فاعبدون، سو میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے. سبحانہ، اولاد بنانے سے رحمان پاک ہے، اولاد بنانے سے رحمان پاک ہے. ہاں، جن فرشتوں کو تم رحمان کی بیٹیاں قرار دیتے ہو اور ان پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ خدا کی بیٹیاں اور خدا نے ان کو بنایا، میں آج کلیئر کر دیتا ہوں. بل عباد مکرمون، وہ بندے، بل عباد مکرمون، وہ ایک باعزت بندے ہیں میرے، مکرم محترم لوگ ہیں، وہ میری مخلوق میں شامل ہیں، لیکن میرے بیٹے نہیں ہیں، کم سے کم بیٹیاں نہیں. لا یسبقونہ بالقول، ان کے ادب کا عالم یہ ہے خدا کے سامنے. اگر اولاد ہوتی تو اولاد تو بلا جھجک کندھے پہ چڑھ جاتی باپ کو، اولاد تو بلا جھجک باپ کے کندھے پہ چڑھ جاتی، کسی بھی چیز کا مطالبہ کر لیتی، کچھ بھی منوا لیتی ہے. تو ان کا یہ معاملہ نہیں، یہ مخلوق ہیں، با ادب مخلوق ہیں، مکرم مخلوق ہیں. لا یسبقونہ بالقول، وہ تو بولنے میں بھی آگے نہیں بڑھتے. لا یسبقون بالقول، بات کرنے میں بھی وہ اللہ کے سامنے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون، وہ حکم کے پابند ہیں، جس کا حکم ملتا وہی کرتے ہیں. یعنی حکم کے علاوہ وہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے کوئی سفارش بھی کریں یا کوئی اور چیز بھی کریں. یعلم ما بین ایدیہم، ان فرشتوں سے پہلے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. وما خلفہم، ان کے بعد کیا ہے، یعنی ان کے پیچھے کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے.
ان کی یعنی یہ شان ہے فرشتوں کی اور خدا کی شان، دونوں میں دیکھو فرق، ان کا ادب اور اللہ کا علم، ان کا ادب اور اللہ کا علم۔ لا یشفعون، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، بے ادبی یعنی بلا مرضی کے، بلا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ جہاں اجازت مل گئی، جس بندے کے لیے جتنی محدود اجازت مل گئی اتنا وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، وہ اجازت ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ الا لمن ارتضی، الا لمن ارتضی، مگر جس کے لیے اللہ کی رضامندی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور اللہ کی ہیبت سے ڈرتے بھی ہیں، یعنی اللہ کی ہیبت سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اولاد کہاں ڈرتی ہے باپ سے؟ وہ تو عموماً بے تکلف ہوتی ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان فرشتوں میں سے بھی یہ سن لو، ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ انی الہ من دونہ، اس کے سوا میں بھی معبود ہوں، چاہے جبریل کہے، اسرافیل کہے، کوئی بھی بڑا فرشتہ کہے، بالفرض اگر یہ کہتا ہے تو فذلک نجزیہ جہنم، ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ظالموں کی یہی سزا ہمارے یہاں طے ہے، چاہے وہ کتنا قریبی ہو۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کو ہم نے پیدا کیا، پچھلے ایک بات آئی تھی کہ تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا، مقصد کے طور پر پیدا کیا۔ اب بتا رہے ہیں دیکھو ہم نے آسمان اور زمین، آپ نہیں دیکھتے، کافر لوگ نہیں غور و فکر کرتے کہ آسمان و زمین کانتا رتقن، رتق اور فتق، رتق اور بند اور کھلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نظم اور نسق کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رتق و فتق، ان کا رتق و فتق ٹھیک نہیں ہے، ان کا نظم ٹھیک نہیں ہے۔ رتق کے معنی آتے ہیں بند ہونا اور فتق کے معنی آتے ہیں کھلنا، تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین پہلے، آسمان کا اور زمین کا منہ پہلے بند تھا، ففتقناہما، ہم نے ان کے منہ کو کھول دیا، ہم نے ان کو منہ۔ سائنسدان جو ایک طرح کا وہ بگ بینگ تھیوری جو بتاتے ہیں نا کہ پورے سیارے پہلے ایک ہی گولا تھا اور بعد میں ایک دھماکے سے وہ الگ الگ ہو گئی، وہ ایک دھماکے سے، قرآن سے باہر نہیں ہے یہ بات۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود سے ہو گیا، اس کا قرآن مخالف، خود سے ہوا یہ قرآن مخالف ہے، لیکن قرآن اس سے ملتی جلتی ایک بات یہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا یہ منہ بند تھا، ہم نے اس کو کھول دیا۔ حالانکہ پھر بھی حضرت تھانوی اور دیگر حضرات نے اس کی تشریح فرمائی کہ آسمان اور زمین کو ہم نے الگ الگ پیدا کیا، کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، ہم نے نظم سے الگ الگ پیدا کر دیا، زمین کو بھی آسمان کو بھی۔ ہاں ہم نے ان کے منہ بند رکھے تھے۔ منہ بند رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بسنے سے پہلے، آدم سے پہلے نہ تو بارش کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ کسی چیز کی ضرورت، جو ہی آدم ہو گئے تو ہم نے پھر ان کے منہ کھول دیے، چونکہ دنیا میں آبادی آ گئی، اب لوگوں کو ہواؤں کی ضرورت پڑے گی، آسمان کی یا بارش کی ضرورت پڑے گی، اور زمین سے غلہ سبزہ پیدا اگانے، اس لیے زمین بھی حضرت آدم کے بعد پیداوار اگانا شروع کر دی۔ کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخش، ابتدائی سبب ہم نے اسی کو بنایا۔ افلا یؤمنون، سو کیا یہ نہیں دیکھتے؟ تو آسمان سے دہانے کھل گئے بارش کے، اور زمین کا منہ کھول دیا، اور زمین سے ہزاروں قسم کے پھول، پتے، گلاب اور جو ہے طرح طرح کی سبزیاں، گلے، اناج وغیرہ نکل آئے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور اسی طرح سے ہم نے پہاڑوں کو بھی فضول نہیں پیدا کیا، ہم نے پہاڑوں کو زمین پہ رکھ دیا اس وجہ سے کہ ان تمید بہم، زمین ان کو لے کر جھکے نہیں، ڈولے نہیں، جھکے نہیں، ڈولے نہیں۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور زمین کے بیچ میں ہم نے رکھ دیے کشادہ راہیں، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے آسانی سے۔ پہلے اسفار چونکہ ہوتے تھے زمینی، اب تو سمندری بھی ہو رہے ہیں اور زیادہ تر فضائی ہوتے ہیں، اس لیے راستوں کی اور سفر کی اہمیت قرآن بیان کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ کوئی اس طرح کی چھت بنا سکتا ہے؟ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، دیکھو تو بھی ہماری آیات سے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی نمونہ بنا سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں بنایا، یعنی اس قرآن اترنے سے پہلے بھی کسی نے نہیں بنایا، اور بعد میں بھی نہیں بنا سکتا، حضرت آدم کے بعد بھی اور آدم سے پہلے بھی نہیں کوئی بنا سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وہی ذات ہے جس نے رات کو، دن کو، شمس کو اور قمر کو، سورج چاند کو پیدا کیا. اور کل فی فلک یسبحون، ہر ایک کو اپنے اپنے مدار پر تیرتا ہوا چھوڑ دیا. کل فی فلک، ہر ایک اپنے اپنے مدار پر تیرا ہے. فلک کہتے ہیں عام طور پر چرخے کو سائیڈوں سے جو چمڑا لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فلکۃ الغزل، ہے نا. تو وہ بھی ایک مدار ہے، پوری رس کی اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور ادھر سے سود تیار ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے ایک مدار فضا میں ہے، اسی مدار پر ہر ایک سیارہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. چاند کو ایک راستے پہ، سورج کو ایک راستے پہ، اور دیگر ظہر، عطارد اور مشتری وغیرہ ان کو دوسرے راستے پہ ڈال دیا. اور جو ہے نتیجہ کیا نکلا کہ سارے اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون، یسبحون تیر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کسی بھی بشر کے لیے یہ نہیں رکھا کہ وہ ہمیشہ رہے گا. وما جعلنا لبشر من قبلک، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی بشر کو خلد، یہ اعتراض کر دیا انہوں نے. افإن مت فهم الخالدون، اور اگر آپ وفات پا جائیں تو سو وہ کیا زندہ رہیں گی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم نے تو دنیا میں کسی بھی نبی کو، جس کو بھی ہم نے نبی بنایا، اس نبی کی ایک ہی حال ہے، وہ دنیا میں آئے، اپنا وقت پورا کرے اور واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے. اگر یہ اعتراض بغض کے طور پر کفار نے کیا ہے تو پھر جواب یہ ہے کہ افإن مت فهم الخالدون، کیا نبی وفات پائے اور تم زندہ رہو گے؟ تم کو بھی تو جانا ہے. اعتراض اگر بغض کے طور پر ہے تو پھر جواب ہے افإن مت فهم الخالدون. اور اعتراض اگر تعجب کے طور پر ہے تو پھر اوپر والا جواب دیا کہ ہم نے پہلے بھی نبیوں کو، تو ایسے کوئی نبی پچھلا ہے جو زندہ ہے؟ سب آئے دنیا میں وفات پا گئے. لیکن اگر بغض کی بنا پر ہے تو پھر الزامی جواب ہے کہ نبی مرے گا اور تم یہیں رہو گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم کو بھی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں جو بھی روح آیا اس کو اس دنیا سے واپس چلا جانا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر اس نفس کو جو دنیا میں آیا. دنیا میں آنے کی شرط ہے نفس ارضیہ مراد، زمین پہ آنے والے نفوس. اس سے ملائکہ الگ ہو گئی، اس سے ملائکہ الگ ہو گئی. چونکہ ملائکہ کے بارے میں دو روایت ہیں. ملائکہ کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے موت تو ان کو بھی طاری ہو جائے گی، اور ایک روایت یہ ہے کہ ملائکہ اور غلمان و حور و غلمان یہ موت سے مستثنا ہے. فرشتے اور حور و غلمان یہ موت سے کیا ہے؟ مستثنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آپ کو آزمائش کریں گے شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے، بھلائی پہنچا کر. فتنتاً، ہم جانچیں گے آپ کو شر اور بھلائی کے ذریعے سے آزمانے کو. فتنتاً، اور یہ جانچ بطور آزمائش کی ہوگی. شر اور خیر بتائیے، انسان کو کبھی دکھ سے بھی آزمایا جاتا ہے اور کبھی خوشی سے بھی آزمایا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں غم سے آزمایا تو ہم اس میں نکل آئے، یعنی ہم نے صبر کیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے خوشی سے ہمیں آزمایا تو ہم اس خوشی پر صبر نہیں کر پائے، خوشی پر ہم صبر نہیں کر پائے، یعنی حدود سے تجاوز کرنے لگ گئے. حالانکہ وہ تو بہت فارسا قسم کے خلیفہ تھے، لیکن ایک عمومی حالت وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ پذے اس کرن تکرن کہ حالانکہ کتنے مشکل حالات سے مکہ سے مدینہ، پھر حضور کی رفاقت اور صحابیت اور حضور کی مجلسوں میں، یہ سارے حالات سے کبھی مشکل، کبھی فاقہ کشی، کبھی جنگیں، کبھی جنگوں میں خطرناک زخموں کی حالت، اور کبھی کبھی 30 دن کا محاصرہ. ایسے حالات میں ہم نے صبر کر لیا، اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، لیکن خیر میں، بھلائی میں ہم تھوڑا کامیاب نہیں ہوئے، یعنی کہ ہم اس پہ پورا شکر نہیں کر پائے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہمارے ہی طرف سب کو لوٹ کرانا، تم کو لوٹ کرانا. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ اب جب آپ کو دیکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، بس مذاق ہی کرتے جاتے ہیں. یعنی حضور کو جب بھی دیکھتے ہیں، یہ جو ہی دیکھتے ہیں تو مذاق ہی اور ٹھٹائی تمسخر ہی کرتے ہیں. أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرتا ہے.
یہ تو یاد رہا وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں، یہ رو دکھ نہیں یاد؟ یعنی یہ تو یاد رہا کہ محمد ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، لیکن وہ رحمان، خدائے رحمان کو برا بلا کہتے ہیں خود، یہ رو دکھ نہیں یاد؟ خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا کیا جلد باز، جلد باز پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبیہ میں جلدی ڈال دی گئی، یعنی اس کے خمیر میں جلدی ملا دی گئی، اس لیے کہا وکان الانسان عجولا، خلق الانسان من عجل۔ جلد باز کیوں کہا؟ دیکھو کیا کرتا آگے، سأریکم آیاتی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کہنا شروع کر دیا کہ ہاں چلو اب وہ زمانہ آ گیا، آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ اب میں آپ کو دکھاؤں گا نشانیاں، سأریکم آیاتی، میں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ اور دکھائی کہاں؟ کبھی بدر میں دکھائی اور کبھی کسی اور موقع پر دکھا دی، کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ مکہ کے حالات میں ہم دبے رہتے تھے، لیکن جو ہجرت ہوگی اللہ کا حکم ہو گیا کہ اب تم لڑ سکتے ہو، تو اب میں آپ کو نشانیاں، سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، لہذا تم جلدی نہ مچاؤ، جلدی تو نشانیاں ہم دکھائیں گے ضرور، ایسا نہیں کہ بغیر معجزے کے اور لاوارث نبی نہیں ہوں میں، یہ ہے کہ تمہارے مطالبے پر ہم نشانیاں نہیں دکھائیں گے، ہاں جب اللہ کا حکم ہوگا اس کے لیے متعین وقت ہے، اور وہ نشانی بھی متعین ہے، کوئی بھی نبی چاہے خود سے معجزہ نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ کی منشا اس میں شامل حال نہ ہو جائے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ہے جلد بازی، اور کہتے ہیں کب ہے وہ وعدہ، چونکہ حضور سے سن رکھا تھا انہوں نے کہ دنیا میں اچھے عمل کرو، نیکی کرو، پاپوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جلدی حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کا دن ہے، یہ میں سے مذاق کرن تو انہیں سکاری۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس کا وعدہ بتاؤ کب ہے۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس اتنا بتا دیا قرآن نے کہ سکاری، آزی، پگائی، وہری 10 سال کے بعد، 10,000 سال کے بعد، 10 لاکھ سال کے بعد آئے، مگر یمدھو یہ حالات ایسے نے تو ہند باپا ٹھیک۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس وقت یہ کافر لوگ اس کو جان لیں گے، ہینا، اس ہین کو، اس وقت کو جب جان لیں گے، آ پہنچے گا، یعنی قیامت آ پہنچے گی، عذاب کا وقت آ پہنچے گا جس کو دنیا میں جلدی مچاتے تھے۔ لا یکفون عن وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ کو نہیں دور کر پائیں گے۔ لا یکفون عن وجوہہم النار، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے اپنے سامنے سے آگ کو نہیں ہٹا پائیں گے، آگ ان کو گھیر رہی ہوگی۔ ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشت سے آگ کو ہٹا پائیں گے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ کسی بھی طرف سے مدد کیے جائیں گی۔ تو یہ جو جلدی مچا رہے ہیں تو آنے والا ایک وقت آئے گا، اس وقت ان کو بل تأتیہم بغتہ، بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا، بلکہ وہ ان کے پاس اچانک آئے گی، بل ان کے پاس اچانک ہی آئے گی، فتبہتہم، ان کے ہوش اڑا دے گی، فلا یستطیعون ردہا، پھر ان میں طاقت نہیں ہوگی اس کو دور کرنے کی، ہٹانے کی۔ ولا ہم ینظرون، نہ انہیں فرصت ملے گی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اچھا، بل تأتیہم بغتہ، اچانک ان کے پاس آئے گی، کیسے آئے گی؟ سب کو پتہ ہے قیامت کے بعد عذاب ہوگا، تو دو ہی صورتیں ہیں، ہر آدمی کو جو ہی قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، اور مرنا تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہر انسان کو اپنی موت کا علم ہے ہی نہیں، اور نہ قیامت کا علم ہے، اس لیے انسان غافل ہوتا، اچانک موت آتی ہے، آنن فانن حساب شروع ہو جاتا ہے، حساب میں فیل ہو گیا تو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بل تأتیہم بغتہ۔ اور اگر یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، آخرت کا عذاب ہے، تو بھی کل یہ آپ نے پڑھا کہ بیچ میں آپس میں مذاکرہ ہوگا، کل ہم مرے، ایک ہی رات تو قبر میں رہے، حساب شروع ہو گیا، لبسنا یومن او بعد یوم، تو ایک ہی رات تو ہم قبر میں رہے۔ ان میں جو صاحب رائے تھا اس نے کہا تھا امثلہم طریقہ ان لبستم الا یوما، ایک ہی دن تو رہے آپ نے، تو انسان کو تو کل قیامت میں یہی لگے گا کہ کل ہم مرے، مرنا مجھے یاد ہے، ایسے ایسے مرا تھا، یہ حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد کفن دفن پھر آج پھر سے اٹھا دیا۔ تو کہا کہ یہ اچانک ہی ہے، بل تأتیہم بغتہ، اچانک ان کے پاس آئے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی کوئی بات نہیں، غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں، تحقیق کی استہزاء کیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے بھی، استہزاء کیا گیا آپ کے ساتھ بھی رسولوں سے، وہ جو اوپر بتایا تھا نا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو ہی رسول اللہ کو دیکھتے ہیں کہ آپس میں آنکھیں مارتے دیکھو، یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا۔
تو رسولوں کا استہزاء آپ سے بھی کیا، لیکن وہ استہزاء کیا تھا؟ یہ گناہ تھا، استہزاء کرنا جرم تھا، گستاخی تھی، بے ادبی. یہ بے ادبی ان پر پلٹ پڑی، چونکہ اس کی ایک سزا ہے. نبی کے ساتھ گستاخی کی سزا یہ ہے من سب نبی فقتلوا، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو. یہ ایک حدیث ہے، سمجھ میں آیا؟ اور خدائی نتیجہ یہ ہے کہ بڑا عذاب آتا اور پوری بستیوں کو لپیٹ لیتا ہے. تو فرمایا کہ فحاق بالذین سخروا، الٹ پڑا ان لوگوں پر جنہوں نے تمسخر کیا، ان میں سے ما کانوا بہ، اس چیز ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ تمسخر کرتے تھے، وہ تمسخر عذاب کی صورت میں ان پر الٹ پڑا. اس کا نتیجہ یہی تھا کہ تمسخر کی سزا ہے، اور وہ سزا آج ان پر آ لگی. آج ایک زمانہ گزر گئے تھے ان کو یہ مذاق کرتے ہوئے، کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. تو آج پتہ چلا ہے، اور پھر اس وقت فوراً انسان کہتا ہے کہ نہیں ہم ہی لوگ غلطی پر تھے. بل ہم قل من یقلعکم باللیل والنہار من الرحمن، اگر آپ کو رات دن کے بدلنے میں اللہ کا ہاتھ نظر نہیں آتا تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے عذاب سے تم بچے کیسے ہو؟ کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری رات اور دن رحمان کے عذاب سے؟ تو پتہ چلا رحمان ہی بچا رہا اپنے عذاب سے. آپ جس دن اللہ نے اپنے حفاظت کا ہاتھ ہٹا دیا تو تم کسی بھی جگہ ٹکرا سکتے ہو آپس میں. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں. یعنی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھنے کا معدہ ہی انہوں نے ختم کر دیا. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، چلو ٹھیک ہے ہم پر اعتبار نہیں، تو تمہارے خود کے معبود ہیں جو تم کو ہم سے بچاتے ہیں. ام لہم آلہۃ، کیا ان کے معبود ہیں، تمنعہم من دوننا، جو ہمارے سوا ان کو حفاظت کرتے ہیں، بچاتے ہیں دنیا میں. کیونکہ انسان تو بغیر حفاظت کے ایک دن بھی نکال نہیں سکتا، حفاظت خداوندی کے بغیر. لا یستطیعون نصر، کیا ہوگا وہ کیسے معبود ہوں گے؟ نہیں، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی خود کی مدد کی اہلیت نہیں رکھتے. ولا هم منا یصحبون، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی ذات کی مدد نہیں کر سکتے. ولا هم منا یصحبون، اور نہ وہ ہمارے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں، رفاقت کر سکتے ہیں، مصاحبت اختیار کر سکتے ہیں. ہمارے مقابلے میں ان کا کوئی مصاحب بن ہی نہیں سکتا، کوئی رفیق نہیں بن سکتا، کوئی مددگار نہیں بن سکتا. بل متعنا ہؤلاء، اچھا یہ ہمت کیسے ہوئی اتنا سخت انکار کرنے کی، اتنا توحید کا انکار کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کہا وہ ہمت کی وجہ یہ ہے، جرت کی وجہ یہ ہے. بل متعنا، ہم نے عیش دیا ان کو، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، ان کے آبا کو ہم نے عیش و عشرت کی زندگی دی. حتی طال علیہم الامور، یہاں تک کہ عمریں ان پر لمبی ہو گئی. یعنی زندگی ان پر ایک لمبے زمانے تک عیش جب میسر ہوا تو انسان سرکش بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دیکھا اپنے آباؤ کو کوئی عبادت زیادہ نہیں کرتے تھے، جو بھی ہلکا پھلکا عیش مزے میں رہے، انہوں نے سمجھا یہی خدائی ہے، یہی اچھا طریقہ ہے. افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم اطراف عالم سے دنیا کے کناروں کو سمیٹتے آ رہے ہیں. انا ناتی الارض، کیا ہم نہیں لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها کم کرتے ہوئے، من اطرافها اس کے اطراف سے. افاہم الغالبون، کیا بھلا اب بھی وہ غالب ہو جائیں گے؟ تو اطراف عالم کو سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باخبر کر دیا تھا کہ آہستہ آہستہ فتوحات اسلامیہ اب آ رہی ہے. تو اطراف عالم کو سمیٹنے کا مطلب فتوحات اسلامیہ کا آ جانا ہے. وہاں سے وہ قبیلہ آ رہا ہے، یہاں سے یہ قبیلہ اسلام قبول کر رہا، وہاں سے بڑے دو بندوں نے، دو سردانوں نے، وہاں سے نجاشی بادشاہ نے، وہاں سے وفد عبدالقیس میں فلاں نے، اس طرح سے. تو آہستہ آہستہ تو سمٹتی جا رہی، تمہاری زمین تنگ ہوتی جا رہی. قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، میں تو تم کو بس وحی کے مطابق ہی ڈراتا ہوں، وحی کے حکم ہی سے ڈراتا ہوں، یعنی میں اپنی ذات سے آپ کو نہیں ڈرا رہا. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا وہ پکار سنتے ہی نہیں. بہروں کو جب ڈرایا جاتا تو پکار سنتے ہی نہیں. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور جب کہیں ان کو چھو لے ہمارے عذاب کا ایک جھونکا،
تیرے رب کا عذاب کا جھونکا تو لیقولن یا ویلنا، اس وقت ضرور یہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، انا کننا ظالمین، ہم ہی لوگ بے انصاف تھے۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور ہم جو ہے رکھ دیں گے قیامت کے دن انصاف کا ترازو۔ اس آیت کو امام بخاری نے اپنی کتاب کا آخری سبق کا عنوان بنایا ہے، یعنی کہ ترجمۃ الباب بنایا ہے۔ ونضع الموازین، ہم موازین میزان کی جمع ہے کہ ہم ترازو رکھیں گے، اور اس ترازو کو عظمت کے اعتبار سے بھی جمع لایا گیا اور اس معنی کر کے بھی جمع لایا گیا کہ کئی سارے اعمال ہوں گے، تلاوت، اخلاق، زکوٰۃ، صدقات، مختلف قسم کے اعمال اس میں ترازو تولی جائیں گے۔ اس اعتبار سے بھی اس کو جمع لایا گیا کہ از آدم تا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب امتوں کے اعمال اس میں الگ الگ تولے جائیں گے۔ القسط، انصاف کی ترازو، مطلب اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ لیوم القیامہ، قیامت کے روز۔ فلا تظلم نفس شیئا، فلا تظلم نفس، کسی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جی کے ساتھ، کچھ بھی، کسی جی کا کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، ہر آدمی کو اس کا پورا حق ملے گا، اور انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، اور وزن اعمال میں علماء کی مختلف رائے ہیں، اور مضبوط رائے تو یہ لگتی ہے کہ انسان کے اعمال کو، جیسے حضرت شاہ صاحب علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ انسان کے اعمال کو مجسم صورت بخشی جائے گی، جسم ہوگا، اور پھر مثال نماز ہے تو اس کا جسم بنے گا، روزہ ہے تو اس کا جسم بنے گا، ان کو تولا جائے گا۔ اور دیگر علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو فرشتے کرامن کاتبین ہماری نیکیاں لکھتے ہیں، ان رجسٹروں کو تولا جائے گا، اور اس کے لیے دلیل بھی بیان کرتے ہیں، وہ والی حدیث جو حضرت امام بخاری نے ہی بیان فرمائی ہے کہ ایک انسان کے 99 رجسٹر سامنے لائے جائیں گے، ان کو پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا کہ یہ گناہوں کے دفتر ہیں، اتنے سارے گناہوں کے رجسٹر لائے جائیں گے، ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا خالی ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ یما شمو غلط لکمت نظر دی اتوار، تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ کی اس میں غلطی نہیں ہے، سارا ان نے ٹھیک لکھا ہے، یہ واقعی میرے جرم ہیں، غلطیاں ہیں، ساری کوتاہیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس آپ کی ایک عمل محفوظ ہے، ہم دکھائیں آپ کو، تو اس کو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کوئی عمل دکھا رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالیں گے جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پرچی کو اس پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، یکا یک 99 رجسٹر اوپر اٹھیں گے اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں دلیل دیتی ہے کہ اعمال کا وزن صورتاً نہیں ہوگا، رجسٹر جس نے جتنا نیکیاں کی فرشتوں کو لکھوا دیا، تو مبارک ہے ان لوگوں کو جن کے نامہ اعمال میں پورے دن گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور کامیاب ہے وہ شخص جو فرصت ہی نہیں دیتا نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو آرام کرنے کی۔ صبح اٹھا بس اس کو مشغول کر دے اور شام تک مشغول ہے، شام تک مشغول۔ فلا تظلم نفس شیئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خردل، یہ اسی کی ایک صورت ہے کہ کچھ کم نہیں کیا جائے گا، اگر کسی نے ایک نیکی بھی کی ہوگی، شر بھی ہوگا، خیر بھی ہوگی، ہم اس کو لائیں گے۔ حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی، اگر وزن مثقال کے برابر بھی، عطینا بہا وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ شبہ ہوتا ہے کہ اتنے لاکھوں کے مجمع کو کیسے حساب لیا جائے گا، تو فرمایا ہمارے لیے حساب لینا کافی ہے، ہمارے پاس اتنے فرشتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ یہ تو بس اعلان ہوگا، باقی حساب کتاب کا ہر آدمی کا قبر میں ہو ہی جاتا ہے، آخرت میں تو بس اعلان رہتا ہے کافی۔ سمجھ میں پوری ووٹوں کی گنتی ہو جاتی ہے، تیسرے دن اعلان ہوتا ہے کس نے جیتا، کیا ہوا، بس ایسے سارا گن کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آخرت میں صرف پیش کرنا ہے کامیابی اور ناکامی کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماں شریک بھائی ہارون کو الفرقان دے دیا۔ فرقان کا ترجمہ کیا ہے قضیے چکا دینے والی کتاب، قضیے چکا دینے والی کتاب، یعنی فیصلہ کن کتاب ان کو بھی دی تھی۔
ہر نبی کو فیصلہ کن کتاب دی جاتی ہے، اس لیے قرآن کو بھی فرقان کہا۔ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں روشنی ہے، ہدایت کی روشنی ہے، نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، وہ قیامت کے کھٹکے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تمہیں پتہ قیامت کوئی چھوٹی چیز نہیں، ہوش اڑا دینے والی ہے، حاملہ عورتوں کے حمل کو گرا دینے والی ہے، چھوٹے بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کثیر الفائدہ نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ، کثیر الفائدہ، ہم نے کثیر الفائدہ نصیحت۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یعنی قرآن کو کثیر الفائدہ کہا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اوپر بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کے باوجود تم انکار کر رہے ہو، یعنی فائدہ ہے تب بھی انکار۔ مبارک نصیحت ترجمہ کرو، کثیر الفائدہ نصیحت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، تحقیق کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوش فہمی عطا فرمائی اس سے پہلے۔ رشدہ کا ترجمہ حاشیے میں لکھا ہے خوش فہمی، اور خوش فہمی کیا ہے؟ علمی کمالات اور عملی کمالات۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علمی کمال بھی اور عملی کمال بھی عطا فرمایا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم خوب جاننے والے ان کی کمال، یعنی ابراہیم کی ذات کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ، اسی کے واقعات میں سے ایک بات آپ کو سناتے ہیں، وہ یہ ہے، اذ قال لأبیہ، جب اس نے ایک دن اپنے ابو سے کہا، وقومہ، اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثیل، یہ کیا واہیات مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جن کو تم پوجا کرتے ہو یا جن پر تم جمے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آبانا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا کو پایا ان کی عبادت کرتے ہوئے، لہا عابدین۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہا کہ تم بھی اور تمہارے آبا بھی کھلی گمراہی میں ہیں، اگر تم اس کو پوج رہے ہو اور نفع نقصان جانتے ہو کہ یہ نفع نقصان کچھ بھی نہیں دے رہا، نہ نفع کا مالک ہے، اس کے باوجود اگر تم اس کی عبادت کر رہے ہو تو کھلی گمراہی ہے، تمہاری بھی اور تمہارے آبا کی بھی۔ کم اگر ان سے غلطی ہوئی آپ سے تو نہیں ہونی چاہیے۔ جب ابراہیم کے والد نے دیکھا کہ بیٹا سنجیدگی سے کچھ بات کہہ رہا ہے اور آبا کے خلاف کوئی بات کہہ رہا، تو انہوں نے کہا اجئتنا بالحق، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ یہ سچی بات لے کر آئے ہو یا تم دل لگی کر رہے ہو، یعنی تجھ کا ایسے کرے مذاق کریں کہ تجھ پوز بنن کی یہ کچھ نہیں۔ نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، یہ مورتیاں کوئی خدا نہیں ہے، تمہارا رب جو ہے بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب آسمان و زمین کا رب، جس نے ان کو پیدا کیا۔ الذی فطرہن، جس نے ان آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ ہے طاقت والا رب، نفع کا بھی مالک ہے، نقصان کا بھی مالک ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس دعوے پر دلیل بھی رکھتا ہوں۔ یہ محاوری ترجمہ کیا؟ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس پر گواہ بھی ہوں، یعنی میں اس پر دلیل بھی رکھتا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس پر دلیل بھی ہے۔ اب دیکھو میں نبی ہوں، میں ایسے تو تمہارے بیچ میں جی نہیں سکتا، شرک کے ساتھ میں تمہارے ساتھ دن نہیں رہ سکتا، تو یہ جو تم پوجا کر رہے ہو بسناخت کے صحیح تمام کر۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، قسم بخدا میں گت بنا دوں گا تمہارے بتوں کی، گت بنا دوں گا، لیکن کب؟ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ یہ انہوں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا، سب کے سامنے، لیکن بہرحال پوری قوم کو تو یہ اعلان پتہ نہیں تھا، ورنہ آخر میں پکڑنے میں سہولت ہو جاتی۔ تو یہ اعلان سب کو معلوم نہیں تھا، یہ چند لوگ تھے جن کے سامنے کہا کہ نہیں تو پرواش کے تو وشو تماش کیا شروع کرن۔ فجعلہم جزازا، جو ہی یہ ادھر چلے گئے تو انہوں نے جزازا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کلاڑی سے، تبر سے توڑ تاڑ دے دیا۔ الا کبیر اللہم، مگر بڑے کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ اس معاملے میں وہ ابراہیم کی طرف رجوع کریں۔ الیہ ضمیر کا مرجع بڑا بت نہیں ہے، الیہ کا مرجع ہے حضرت ابراہیم، چونکہ جب میرے پاس رجوع کریں گے تو مناظرہ ہوگا، بحث ہوگی، مکالمہ ہوگا، تو اس وقت میں حقانیت اور احقاق حق اور ابطال باطل آسانی سے کر سکوں گا، چونکہ میرے پاس مشاہدہ ہے، تمثیل ہے، موجود ہے۔ قالوا من فعل، بہرحال وہ آئی گئی آخر میں، من فعل ھذا بآلہتنا،
کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ انہ لمن الظالمین، جس نے بھی کیا ظالم ہے، بے انصاف ہے۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ قالوا سمعنا، تو بات تو آئی جاتی ہے، کسی نے کسی کو یاد ہوتا ہی ہے، تو ان میں سے کسی نے کہا سمعنا، ہم تو سن رہے تھے، فتى یذکرہم، ایک جوان کا ہم سن رہے تھے، وہ ہمارے بتوں کا برائی سے ذکر کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اچھا، بڑے لوگوں نے کہا قالوا فأتوا به علی اعین الناس، تو لاؤ پھر ابراہیم کو لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، شاید وہ لوگوں کے سامنے اقرار کرے، لعلہم یشہدون، لوگ سامنے حاضر ہوں گے اور یہ اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ قالوا اانت فعلت ھذا، جب حضرت ابراہیم سامنے آئے تو اس سے کہا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ تو انہوں نے یہ کہا میں نے کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا بل فعلہ، قال بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، ھذا فسالوہم ان کانوا ینطقون، ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتا ہے، اسی سے پوچھ لو اگر یہ کچھ بولتا ہے۔ تو فرجعوا الی انفسہم، یہ ایک زوردار بات تھی حضرت ابراہیم کی طرف سے کہ تم کہتے ہو میں کیوں، اس کو پوچھو جو تمہارا بڑا ہے، اس کو پتا ہوگا۔ تو بڑے کو اس لیے بھی حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا تھا کہ وہ تعظیماً بڑا تھا یا وہ جثے کے اعتبار سے بڑا تھا، سمجھے؟ دو چیزیں تھیں، یا تو اس کی لوگ زیادہ تعظیم کرتے تھے، سوسک جھوٹ تھومت، یا تو اس وجہ سے تھی کہ وہ جثے میں بڑا تھا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اب یہاں ایہام ہوتا ہے شروع میں، جب ایہام ہوا شروع میں کہ یہ تو اس نے کیا ہوگا، ابراہیم نے کیا ہوگا، ابراہیم نے کہا کہ بڑے سے پوچھو، تو ایبہام ہوا کہ اس بڑے نے کیا ہوگا، لیکن جب بڑے کی طرف توجہ گئی تو یہ سوچا کہ یہ تو بے جان ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، اب نظریں اپنے دل پر آ گئی، اب سب نے غور کرنا شروع کر دیا وہاں۔ ھذا فسالوہم فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو ان میں سے بعض نے تو کہی دیا اسی وقت کہ نہ تو ایشو ناحق، آپ ہی ناحق ہو، یہ کت پہ ٹھہرے۔ اب دیکھو اس کو تو اپنے معبود نہیں بچا پائے، ہمیں سنک سہر یہ پورا خاندان چکم استوا سنمت کرتی بیشی پان چکھاڑا ہی پیٹھ گئی۔ انکم انتم الظالمون، تم بے انصاف ہو، ناحق ہو، یہ تمہارا صحیح فیصلہ نہیں ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے مذہب کے بارے میں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سب نے سر جھکایا نیچے ماری شرم کے، چونکہ دلیل نہیں بن پا رہی تھی نا، دلیل تو نہیں ہے، دلیل چونکہ جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں ڈنڈا چلتا ہے۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا جن جماعتوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ آخر میں لاٹھی چارج کا مناظرہ ہوتا ہے نہیں۔ لقد علمت ما ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اب انہوں نے نرمی سے کہا دیکھو ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں پاتا ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب جو ہے ان کی خبر لینے کا وقت ہے۔ قال فتعبدون من دون اللہ، پھر تم عبادت کرتے ہو ایسی کہ اللہ کو چھوڑ کر ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا رہا اور نہ کوئی نقصان پہنچاتا، ایسی کی عبادت کر۔ اف لکم، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی افسوس ہے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر معبود بنا رہے ہو، افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو۔ لیکن بہرحال یہ حالت تو تھوڑی دیر رہی، پھر چیمی گویاں ہوتی ہیں گاؤں میں، اگر کہاں سمجھن بولتے ہیں میں شپٹ ڈالس نا کوچی گس سمجھے، تو بیچارہ کوئی بزنس کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو آتا ہے کا اچھی برکتہ ہے کا اچھی کر مزور دو چھو کرن، حالانکہ بزنس کرنا حضور علیہ السلام کی سن دیون وات۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کو بھی، جن لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ نہ اچھے حساب کتاب غلط ہے، ہمارا مسلک اس میں کوتاہی ہے کہ جب ہمارا معبود جس کو ہم سب سے اہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں بچا پایا ان کو، تو اس میں تو غور کرنا پڑے گا۔ ایم غور کرن ویل ان کو بھی ڈال دیا، بالآخر غلبہ ایسے لوگوں کا ہوا، چیمی گویاں ہوتی رہی کہ نہ یہ ہمارے مسلک کی یہ تو ہماری ناک کٹ گئی ہے، اور ایک عام انسان نے پورے علاقے کے لوگوں کو ہرٹ کر دیا اور ایسا کر دیا شرمندہ، تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بس اکسا دیا، آت کے شاسن بلوائی تیار ہوتے ہیں، بلوائی کیا ہوتے ہیں، ان کو تو چاہے پیسے، ان کو کیا پتا
سامنے کس کی ماں کٹ رہی ہے، بیٹا کٹ رہا ہے، کس کی بہن مر رہی ہے، کس کی دکان اجڑ رہی ہے، کس کا کاروبار ختم ہو گیا. تو فرمایا قالوا حرقوه، جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. اس زمانے سے ملتا جلتا نعرہ ہے کہ نہیں؟ اس زمانے سے ملتا جلتا نعرہ ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو. قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو کرو. بالکل سیم پوزیشن تھی، آج بھی یہی ہے. قلنا یا نار، بہرحال انہوں نے اپنا پورا نظام بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے. تو اب جو ہے مسئلہ یہ آیا کہ آگ میں ڈالیں گے تو ڈالیں گے کیسے؟ 40 دن تک مسلسل گاؤں والے علاقوں والوں کو یہ آرڈر تھا کہ لکڑی جمع کرو. ایک گہری کھائی بنائی تھی، اس میں لکڑی ڈالتے رہے. 40 دن پھر اس کو لگے آگ جلانے میں. 40 دن کے بعد جب شعلے اس کو آسمان کی طرف بلند ہونے لگے، اب بات آ گئی کہ اب ابراہیم کو ڈالیں کیسے؟ نزدیک تو کوئی جا نہیں پاتا. نزدیک تو جس آگ کے شعلے آسمان کے پاس ہوتا ہے کہ نزدیک کھڑا روزت کہاں، وہ تو کلومیٹر دور سے دیکھتا ہے. اب شیطان نے ان کو بات سکھا دی کہ دیکھو اپنی محنت کی ہے، ابراہیم کو سزا دینی ہے، آپ منجنیق کا استعمال کرو. منجنیق ایسی ہوتی ہے جیسے یہ آپ کا یہ کھڑا ہے، اس کے بیچ میں وہ ایک رسیوں کے ذریعے سے بنایا جاتا تھا، اس طرح سے گول. پھر جب رسیاں ایک دم سے کھول دی جاتی تھی تو اس کے پیچھے ایک چمچہ جیسا ایسا، اس چمچے میں بڑا پتھر ہوتا تھا، اس لکڑی کا بڑا چمچہ ایسا ہوتا تھا، اس میں بنا دیا، ابراہیم کو بٹھا دیا. تو پھر وہ جب گھوم کر گیا تو اس نے اس طرح کر کے بہت دور تک ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا اور آگ کے بیچ میں. یہ روایتوں میں لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، امام بغوی نے، امام زہری، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ 7 دن آگ میں رہے. اور حضرت نے فرمایا ہے کہ ان 7 دنوں میں جو راحت مجھے ملی ہے پوری زندگی نہیں ملی. انہیں آگ میں راحت، چونکہ اللہ نے آگ کو ہوا میں تبدیل کر دیا تھا، اور ہوا بھی ٹھنڈی اور گرم نہیں، معتدل. اس لیے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے ٹھنڈا اور سلامتی اس آگ کو کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر. وارادوا به کیدا، انہوں نے ایک تدبیر سوچی تھی، انہوں نے ایک داؤ کھیلنا چاہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف. فجعلناہم الاخسرین، ہم نے اس کو اس میں ناکام کر دیا. ونجیناہ ولوطا، ہم نے ان کو بھی نجات دے دی. پھر یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نکلنے کا حکم دے دیا. یہ عراق کا مسئلہ ہے، عراق میں یہ پیش آیا، وہیں پر نمرود تھا، اسی نے یہ سب کچھ کر دیا نمرود نے. ونجیناہ، ہم نے نجات بخشی ابراہیم کو بھی، ولوطا، اور ان کے بھتیجے، بھانجے یا بھتیجے تھے. ولوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے. الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں دنیا جہاں کی برکتیں ہم نے رکھی. یہ ملک شام کی طرف اشارہ ہے، پورے عالم کے لیے جس میں ہم نے دنیا جہاں کا ترجمہ کیا ہے. دنیا جہاں کی برکتیں ہم نے اس میں رکھ دی ہے. برکتیں 2 طرح کی تھی. ایک برکتیں تو یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام بکثرت یہاں پر مدفون تھے. دوسری دنیاوی برکتیں یہ تھی کہ یہاں باغات اور چشمے اور کھجور اور انگور کے باغات کافی سارے شام میں آج بھی ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد وغیرہ سب سے کٹ گئے، قوم سے کٹ گئے، تو نئی فیملی ہونی چاہیے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پھر اسحاق دے دیا، پھر پوتا دے دیا یعقوب، نافلہ بطور انعام کے. یعقوب کو نافلہ کیوں کہا؟ یعقوب کو نافلہ اس لیے کہا کہ حضرت ابراہیم نے تو اسحاق کو مانگا تھا، ایک کو مانگا تھا، پھر آگے جا کر ہم نے ایک اور پیغمبر دے دیا، وہ ان کا پوتا یا اسحاق، اور وہ یعقوب ان کا پوتا، یعنی اسحاق کے ذریعے سے پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا. تو مانگا تو تھا اسحاق کہ ایک بیٹا ہونا چاہیے، ایک بیٹا ہونا چاہیے، تو بیٹے کے ساتھ میں ایک پوتا بھی دے دیا. وہ اسی وقت میں ہی نہیں دی، اسی وقت تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ اس دعا کو اتنا مؤثر بنائیں گے کہ آپ کی نسلوں تک چلے گی. آپ کو بیٹا بھی ملے گا، اور پھر بیٹے کا بیٹا بھی نبی ملے گا، اس کا بیٹا بھی نبی. کریم ابن الکریم، اس لیے آخر میں یوسف علیہ السلام کو کہتے وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو اعلیٰ درجے کا نیک بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا،
ان میں سے سب کو ہم نے ائمہ بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ ہم نے ان کی طرف وحی کی فعل الخیرات خیراتی کاموں کی، یعنی خیر کے کام بھلائی کے کاموں کے ہم نے حکم. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز کے قائم کرنے کا حکم. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وہ سب کے سب ہماری عبادت گزار بندے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کے ہم نے ان کو حکم بھی، حکمت کی باتیں اور علم دونوں عطا کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي اور ہم نے نجات دی ان کو ان کی اس بستی سے جس کو صدوم کہتے. صدوم كانت تعمل الخبائث جہاں لوگ خبیث کاموں میں ملوث تھے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین وہ قوم بڑی ہی بری اور گنہگار قوم تھی. چونکہ دنیا میں بہت سارے خبیث کام ہیں اور ان میں سے لواطت کا کام سب سے خبیث کام ہے، اس لیے اس کو کہا. وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا اس لوط علیہ السلام نے بہت محنت کی، اس کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ صالح لوگوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. اسی طرح سے نوح علیہ السلام کو یاد کرو. اذ نادا جب اس نے آواز دی، پکارا، دعا کی، من قبل اس سے پہلے، فاستجبنا له یعنی لوط علیہ السلام سے پہلے نوح کا زمانہ ہے. فاستجبنا له تو ہم نے ان کی بھی فریاد سنی. دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ یہ مانتے نہیں تو ختم کر دے ان کو. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. تو میری دعوت سے تو یہ آگے ہی بڑھ رہے ہیں، بھاگ ہی رہے ہیں، ان کو تو ہدایت کچھ ملی نہیں، اس لیے ولا لا تذر علی الارض من الکافرین دیا ختم ہی کر دو ان کو. تو ہم نے اس کو قبول کر لیا. فنجینا پھر ہم نے اس کو خود کو نجات بخشی. وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور اس کے عیال کو، اس کے اہل کو بڑے غم سے نجات دے دی. کرب عظیم بڑے غم سے. بڑا غم کیا تھا؟ جب یہ توحید سناتے تھے تو وہاں سے بیچاروں کو مار پڑتی تھی. ایذا رسانی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دے دی کہ چلو ٹھیک ہے. پھر کشتی کا مسئلہ پیش آیا اور پھر پوری دنیا غرق کر دی. ان کا سارا سسٹم جو مخالفین کا تھا تباہ کر دیا گیا. بس نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے 2-3 فرزند اور دنیا کی کچھ اہم چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں باقی رکھنا تھا ان کو بچایا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہم نے مدد کی ان کے مقابلے میں، اس قوم کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کی مدد کی جو قوم ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ وہ برے لوگ تھے، بری قوم تھی. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اور داؤد اور سلیمان کو بھی دیکھو. اذ یحکمان فی الحرث جب انہوں نے ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے وہ. اذ نفشت فی غنم القوم فیصلے میں سوال یہ تھا کہ اذ نفشت فیہ غنم القوم جب قوم کی بکریوں نے ایک کا کھیت رون دیا تھا. اذ نفشت رون دیا تھا فیہ غنم القوم قوم کی بکریوں نے اس مسئلے میں ایک کا کھیت رون دیا تھا. یہ 2 بندے تھے. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم دونوں کے فیصلوں کو دیکھ رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے والد صاحب حضرت داؤد عدالت میں بیٹھے تھے. اچانک گاؤں کے 2 بندے آگے، ان میں سے ایک بکریاں چرانے والا اور ایک باغبانی کرنے والا. دونوں آگے، دونوں نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی اس کی بکریوں نے میرا کھیت تہس نہس کر دیا. کھیت بعض روایتوں میں آتا گلے کا تھا اور غلہ بھی عرب میں پانی کے بغیر کافی محنت سے تیار کیا جاتا ہے. اور بعض نے فرمایا یہ انگوروں کا باغ تھا. اس کے بیلیں چونکہ زمین پر ہی زیادہ اونچی نہیں ہوتی تو بکریوں نے ساری کچھ کھا دی، کچھ توڑ دی، کچھ کیا، ساری کمائی سال کی وہ ختم ہو گئی. اب داؤد علیہ السلام کے پاس یہ مسئلہ آ گیا تو حضرت داؤد نے کہا کہ تم نے جو اندازہ لگایا انہوں نے کہ یہ جو نقصان ہوا کتنا نقصان ہوا، تو اس پر اس نے بتایا مالک نے باغبان نے کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا. تو نتیجے میں بکریوں کی بھی قیمت لگائی گئی تو وہ اتنا ہی نکل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اب آپ نے پڑھا ہے مسئلہ کہ ذوات القیم میں قیمت ادا کی جاتی ہے. ذوات الامثال میں تو ہم ویسی چیز دے سکتے ہیں لیکن انگور کا باغ ویسا ہی کہاں سے لائیں، اس لیے قیمت ادا کر دی بکریوں کے ذریعے سے. اچھا اب جب یہ دونوں باہر نکل آئے اس میں دوسرے کا سرے سے نقصان تھا. کس کا؟ جس کی بکریاں گئی اس کا سرے سے نقصان تھا، لیکن فیصلہ صحیح تھا. فیصلہ اس لیے صحیح تھا کہ جو نقصان ہوا اس کی قیمت بکریوں کے ریوڑ کے برابر تھی، اس لیے صحیح ہے. تو یہ اجتہاد بھی صحیح ہے. دروازے پہ پہنچے تو سلیمان نے پوچھا، طلب ہوتی ہے سمجھے،
بیٹے کو طلب تھی کہ میرا باپ کیا فیصلہ کر رہا، اگر اچھا فیصلہ تو میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ ان دو سے کیا فیصلہ کیا ابو نے؟ تو کہا ابو نے تو یہ فیصلہ کیا۔ بیٹے نے کہا کہ اس سے اچھا فیصلہ میرے ایک ذہن میں آ رہا ہے، چھوڑو میں باپ سے پوچھ کے ہی آتا ہوں۔ تو وہ اندر چلے گئی۔ تو والد صاحب سے کہا کہ ابو اگر اس فیصلے کو آپ اس طرح سے بدل دیں کہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے بکریاں دلائی ہیں، بکریاں ہمیشہ کے لیے نہ دلاؤ، تب تک دلا دو یہ اس کے اون اور دودھ سے فائدہ اٹھاتا رہے جب تک یہ کاشتکاری کر کے اس کے لیے ویسا ہی کھیت تیار کرے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے سے والد صاحب ماشاءاللہ خوش ہو گئے، کہا کہ ہاں نہیں، اب تو یہی فیصلہ نافذ ہوگا، اب یہ آپ کا ہی فیصلہ نافذ ہوگا۔ تو ان کو بلاؤ، واپس بلا کر ان کو وہی فیصلہ، قرآن نے دونوں کی تعریف کر دی۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے فیصلے کی گھٹی سلیمان کو کچھ زیادہ سلجھا دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، لیکن ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، یعنی کہ صاف بتا دیا کہ حضرت داؤد کا بھی اجتہاد اول تھا اور یہ اجتہاد ثانی تھا، اور ہو سکتا ہے کہ مجتہد کو اگر پہلا والا لگتا ہے اجتہاد اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو لگے کہ میرا اجتہاد یہ نہیں تھا، تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، جو اس کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پرندوں کو بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم کر سکتے ہیں، کرنے والے۔ وَعَلَّمْنَا صَنْعَةَ، اسی خاندان میں ہم نے ان کو سکھایا داؤد کو صنعت کس کی سکھائی؟ لبوس کہتے ہیں ہر وہ لباس جو جنگ میں گلے کی طرف سے پہنا جائے، تو زرا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لبوس لکم لتحصنکم من بعثکم، تاکہ بچائے تم کو جنگ میں۔ فہل انتم شاکرون، تو ایک خاندان سلیمان اور ایک داؤد، تم لوگ شکر گزار ہو کیا؟ یعنی ہم نے تمہارے آبا و اجداد کو دیکھو کہاں تک پہنچائے، کیسی کیسی نعمتیں۔ اور سنو، ولی سلیمان الریح، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے تیز ہوائیں مسخر کر دی، تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی ہیں، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی۔ ملک شام کی طرف اشارہ ہے، وہ ملک شام جانا چاہتے تو ہواؤں کے ذریعے سے جاتے، واپس وہاں سے کسی اور جگہ چلی جانا چاہتے تو ہواؤں کے ذریعے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور بھی بس نہیں ہوا، سلیمان کے لیے ہم نے یہ بھی کر دیا تھا کہ شیاطین کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، قابو کر دیا تھا، مَن یغوصون لہو، جو ان کے لیے غوطہ زنی کرتے تھے سمندروں میں، جواہرات ہیرے نکالتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے کام یہ کرتے تھے کہ حضرت ان سے بڑے بڑے پیالے بنوایا کرتے تھے پتھروں کے، اور وہ پیالے کتنے ہوتے تھے؟ حوض جتنے بڑے، اور اس میں وہ ہتھوڑا اور لے کر دن بھر لگے رہتے تھے، کرتے تھے کام۔ سمندر سے غوطہ نکالنا، آدمی تو بغیر آکسیجن کے نہیں جا سکتا سمندر، لیکن یہ جاتے تھے، نکالتے تھے، بڑے بڑے پتھر لگاتے تھے۔ تو اس میں دو قسم کی مخلوق تھی، جنات سارے کے سارے سلیمان علیہ السلام کے مسخر تھے، اس میں کافر جن بھی اور وہ بھی سب تھے، اور جو مسلمان جن تھے تو ان کو تو شرعی اعتبار سے اتباع لازم تھی، اور کافر جن نے حضرت سلیمان کے زمانے میں اتباع کی، بعد میں اتباع نہ کی ہو، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ لیکن کفار سے خطرہ بھی تھا، حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، چونکہ کافر جن بہرحال خطرناک ہوتا ہے، وہ چونکہ شریعت کا مکلف بھی نہیں تھا تو وہ تو ماتحت تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام بس اپنے وظائف اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص قدرت کاملہ عطا فرمائی تھی، اس کے بل بوتے پر وہ دبی رہے، ورنہ ان کو دبانا کافی مشکل تھا۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو تھامے رکھنا یہ ہمارا کام ہے۔ کن کو؟ یہ جو شیطان ہے، جن ہیں، ان کو تھامے رکھنا ہمارا کام ہے۔ حافظین کا ترجمہ یہاں تھامنے کا کیا ہے، حفاظت کرنا، تھامنا۔ وَأَيُّوبَ، حضرت ایوب کو دیکھو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، حضرت ایوب کو دیکھو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ بہترین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، یعنی میرا مسئلہ حل کر دیجیے، مجھے شفا بخش دیجیے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، سو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو ان کو تکلیف تھی اس کو ہم نے دور کر دیا۔
وآتیناہ اہلہ، ہم نے اس کو اس کے گھر والے واپس کر دیے، ومثلہم معہم، اتنے ہی اور بھی، رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے بطور مہربانی کے، وذکرا، اور نصیحت کے، للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتداء مال، دولت، جاہ، حشمت سب کچھ عطا کیا، اولاد، بہت بے پناہ مال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اپنے بندے ایوب کو آزمانے کا، تو حضرت کو جب آزمایا گیا تو مال و دولت، جائیداد سب جاتی رہی۔ آہستہ آہستہ جو ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، سب ایک ایک کر کے وفات پا گئے۔ ایک بیوی رہ گئی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، لیا ان کا نام تھا، تو یہ ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی، یہاں تک کہ ان کے پورے بدن میں سوائے زبان اور دل کے اور پورا بدن متاثر تھا بیماری سے۔ قوم نے ان کو باہر دور ایک جگہ پہ چھوڑ دیا۔ یہ اہلیہ وہاں پر جاتی تھی، خدمت کرتی تھی، اور کافی زمانے تک۔ پھر ایک زمانہ آیا جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش پوری ہو گئی، تو وہی آئی کہ اپنی ایڑیاں رگڑ دو زمین پر، وہاں سے پانی آئے گا، چشمہ آئے گا، اس سے پانی یہ آپ کا بدن تندرست ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایڑیاں رگڑی، وہاں سے پانی نکلا، چشمہ جاری ہوا، اس چشمے سے انہوں نے اپنے آپ کو غسل کیا، ساری بیماری، سارے بال، سب کچھ تندرست ہو گئے، پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ اب جب اہلیہ کھانا لے کر آ گئی تو دیکھا کہ وہ ساتھ میں پڑے ہوئے ایک اچھے خوبصورت نوجوان بیٹھے ہیں، تو رونے لگ گئی۔ تو رونے کا سبب پوچھا کہ یہاں ایک بزرگ تھے، وہ کمزور تھے، بیمار تھے، سکوت گو، میرا تو وہی سہارا تھا، ہمارا تو سارا خاندان اجڑ گیا، میں اس کی خدمت کرتی تھی، تو بیچارہ پتہ نہیں کہ جانور نے لقمہ بنا لیا۔ تو نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں، میں ایوب ہوں، وہ کس کو ڈھونڈ رہے ہو آپ؟ تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری دعا قبول کر لی اور مجھے یہ تندرستی عطا کر دی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو جو 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے وفات پائے تھے، وہ سارے زندہ کر دیے اللہ تعالیٰ نے، زندہ کر کے ان کو دے دیے، اور اتنے اور دے دیے، یعنی پھر اس کے بعد جو اور زندگی گزری اس میں نئے بچے اور پیدا ہو گئے۔ یہ مطلب ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنے اور ہم نے ان کو عطا کی۔ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ان کو بھی یاد کرو، کل من الصابرین، سب کے سب صبر والے ہیں۔ اس میں اسماعیل، ادریس کے ساتھ ذوالکفل کو یہاں ذکر کیا۔ ذوالکفل کے بارے میں، ذوالکفل جو ہے نا، ان کے بارے میں آتا ہے اختلاف علماء میں، بعض اس کو نبی شمار کرتے ہیں، بعض اس کو ولی۔ البتہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے ایک دن اعلان کیا کہ میں اپنی اب دنیا سے جا رہا ہوں، خلافت دینا چاہتا ہوں کسی کو، تو اس کے لیے کوئی مناسب بندہ ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ان کے جو صحابہ تھے ان کو جمع کیا۔ صحابہ میں جب اعلان ہوا تو کہا کہ میری خلافت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، نمبر 2 ہمیشہ تہجد گزار ہو، نمبر 3 غصہ نہ آتا ہو۔ تو ایک کمزور سا شخص مجمع میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ ہلا دیا، تو انہوں نے کہا کہ لیکن حضرت یسع کو یقین نہیں آتا، وہ یہ کیا باسن بظاہر کیا ہے، تہجد گزار وہ یہ نہیں۔ بہرحال ان نے بات ختم کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سے اعلان ہوا کہ بھائی میرا جانے کا وقت ہے، تو اس طرح سے لگتا ہے مجھے کہ مجھے اب یہ کام کسی کو سونپنا چاہیے، اپنا خلیفہ کوئی متعین کرنا چاہیے۔ تو پھر سے یہی کھڑا ہو گیا، تو اب انہوں نے عطا کر دی ان کو خلافت۔ بہرحال پھر شیطان نے ادھر سے پلان بنایا کہ اب جب ذوالکفل دنیا میں مشہور ہو ہی چکا، خلیفہ بن چکا ہے، تو اس کو کسی طرح سے گرانا چاہیے، اس کو کسی طرح سے گرانا چاہیے۔ تو شیطان نے ان کو ایک دن دروازے پہ آ کے، بوڑھے تھے اور بوڑھے آ کر بڑھاپے میں ان کو کسی چیز کا سوال کیا، اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا مسئلہ عدالت میں سنیں گے۔ حضرت گئے عدالت میں، کون؟ حضرت ذوالکفل، وہ آیا ہی نہیں بوڑھا، پورے دن انتظار کرتے ہیں۔ دوسرے دن پھر وہ دروازے پہ آ گیا، کہا کہ وہ ہمسایوں نے لوٹا ہے، وہ ہمارا مسئلہ حل کر دو۔ پھر گئے، پھر عدالت میں دھوکا۔ تیسرے دن حضرت نے سمجھ گیا کہ وہ آتا تو ہے نہیں، خواہ تنگ کرتا ہے، تو گھر پہ ایک پہرہ دار رکھ دیا کہ اتنی اوڑی کہاں، دروازے کو دستک، میرے آرام کا ٹائم، کوئی دستک نہ دے دروازے کو۔ تو گھر والوں نے اس کو منع کر دیا، تو یہ روشن دان سے گھس گیا اندر، چون شیطان تھا۔ تو گھر والوں کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے بھگا دیا اس کو، بوڑھے کو، لیکن روشن دان سے اندر جا کر جب دیکھا حضرت ذوالکفل نے، یہ تو پھر کھڑا ہے۔ تو اب سمجھ گئے کہ یہ انسان ایشن بوڑھا، یہ شیطان بوڑھا ہے۔ تو پھر اس سے کہا کہ تو کیسے یہاں آیا، یہ تو باہر
مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے. تو عام انسان نے کہا ہاں واقعی میں شیطان. کہا میں نے پلان بنایا تھا کہ جو تیری 3 صفات آئی تھی، تہجد میں بھی تو کامیاب میں ہرا نہیں سکا، روزے میں بھی کامیاب میں ہرا نہیں سکا، لیکن یہ بار بار تنگ کر کے میں غصہ دلانا چاہتا تھا تاکہ غصے میں تو ناکام ہو جائے، اور جو تیری شرط تھی وہ یسا بادشاہ تو اس سے خلافت وغیرہ واپس لے لے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا. تو ان کا اتنا ہی ذکر ملتا ہے وَذَلْ كِفْلُ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیے، یعنی رحمت کا حصہ ان کو بھی عطا فرمایا. سب کے سب صالح لوگ تھے. وَذَنُّونَ، اور مچھلی والے کو یاد کرو، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ قوم سے چلا گیا اور روٹھ کر، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے یہ خیال کیا کہ روٹھ کر جانے میں ہم اس کی کوئی داروگیری نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فَظَنَّ، یونس نے گمان کیا، أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ہم اس کی داروگیری نہیں کریں گے اس روٹھنے پر، کیونکہ نبی روٹھتا نہیں ہے. اب یہاں پر عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے تو قوم کو کہا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور عذاب کے آثار بھی آ گئے، پھر چل بھی دیے. تو یہ چلنا یہ سارا وحی کے نظم میں ہو رہا تھا. لیکن پھر جب دوسرے دن دیکھا کہ قوم کو عذاب آیا ہی نہیں، آثار تو تھے، وہ واپس چلے گئے. واپس کیوں چلے گئے؟ لوگوں نے گائے بچڑے چھوٹے بچے بوڑھی مائیں سب کو گراؤنڈ میں لایا، میدان میں لایا، اور آہوازاری کے ساتھ معافی تلافی شروع کر دی. عذاب واپس ٹل گیا. یہ خبر پہنچ گئی یونس کو علیہ السلام کو. اب یونس نے کہا کہ ہماری قوم کا طریقہ یہ کار ہے، جو آدمی جھوٹا ثابت ہو جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا. اب یہاں سے نبی کو واپس آنا چاہیے تھا، مسئلہ ختم. یہاں سے یونس علیہ السلام واپس نہیں آئے، آگے بڑھے. یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام سے قصور ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا. پہلے قصور نہیں ہوا، وہ تو صحیح سارا وحی کے تحت چل رہا تھا. جو 3 دن کی مہلت دی تھی وہ خود وحی کے ذریعے سے دی تھی. لیکن جب توبے کے بعد نبی کو واپس آنا چاہیے، اپنی قوم کا سامنا کرنا چاہیے، لیکن یہاں سے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ مجھے اب یہاں سے جانا ہی چاہیے کیونکہ مار دیں گے. تو پھر آگے جا کر کشتی کا واقعہ پیش آیا، اور پھر مچھلی کا واقعہ پیش آیا، اس کو انہوں نے ذکر کر دیا. اللہ فنادا فی الظلمات، پھر اس نے اندھیروں میں مچھلی کا پیٹ، پھر سمندر کا پیٹ، اور پھر رات کی گہرائی، رات کی اندھیری، 3 اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود مگر یا اللہ آپ، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین. مشکلوں کی تسبیح یہی ہے. مشکل حالات میں انسان پھنس جائے تو میں نے اپنے مرشد حضرت مولانا حمید اللہ دامت لون صاحب دامت برکات، ان سے میں نے ایک دن سوال کیا، حضرت سب سے اچھا استغفار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب سے اچھا استغفار یہ ہے. اس میں اپنی عاجزی بھی ہے، ندامت بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے. وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات بخشی، بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُ، ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو نجات بخشی غم سے، جو غم گھٹن کا تھا. غم وَنَجَّيْنَا مِنَ الْغَمِّ، غم سے مراد جو مچھلی کے اندر گھٹن تھی نا، 3 دن کی گھٹن. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح پھر ایمان والوں کو ہم نجات دے دیتے ہیں مشکل حالات میں جب وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں. وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. حضرت زکریا کے ذکر پھر سے آیا. فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھ کو اکیلا مت چھوڑ، لا تذرنی فردا، مجھے تنہا مت چھوڑیے. وانت خیر الوارثین، آپ بہترین وارث ہیں، مجھے بھی اولاد عطا فرمائے. پھر یحییٰ ان کو عطا ہوا. فاستجبنا له، ان کی بھی ہم نے دعا سن لی. دیکھو بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان مانگے گا تو ہم دیں گے، جم کر مانگے گا اور کیا کہتے ہیں لپٹ کر مانگے گا تو ہم دے دیں گے، ٹوٹ کر مانگے گا تو ہم دیں گے. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے ان کو حضرت یحییٰ عطا فرمائے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ویسے ان کی اہلیہ بانچ تھی لیکن ہم نے بانچپن کی اصلاح کر دی. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ جتنے بھی انبیاء اوپر گزر گئے سب کے سب خیرات میں سبقت کرنے والے ہیں. خیرات میں یسارع، جلدی ان کی طرف بڑھنے والے ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہماری عبادت کرتے ہیں، ہم سے دعا مانگتے ہیں امید اور بیم میں، امید اور
بیم، بیم کو صرف استعمال کرتے ہیں مشمون بیم ہے ڈر خوف، تو یہ ترجمہ بھی کیا رغب و رہبہ، ڈر اور خوف سے، یہ امید اور بیم میں یعنی امید بھی ہے کہ اللہ معاف کرے گا اور ڈر بھی ہے کہ شاید نہیں کرے گا، دونوں صورتوں میں جو انسان لے کے چلتا ہے تو حدیث میں یہ ہے کہ یہی چیز انسان کی حالت رہنی چاہیے، اور جوانی میں ڈر غالب ہو، بڑھاپے میں خوف غالب، امید غالب ہو۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور سب کے سب ہم سے ڈرنے والے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اس عورت کا بھی ذکر مناسب ہے، احسنت فرجہا، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں روح پھونک دی اپنی طرف سے، فنفخنا فیہا من روحنا، جبریل کے ذریعے سے ہم نے اس میں پھونک ڈلوائی، وجعلناہا، حضرت مریم کو بھی، وابنہا، اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھی، آیۃ للعالمین، ساری دنیا جہاں کے لیے ہم نے عبرت بنایا، نشان بنایا اور علامت بنایا، نشان بنایا، یعنی اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، دیکھو یہ سارے انبیاء کا طریقہ ایک ہی طریقہ سب کا ہے، ان ہذہ امتکم، یہ تمہارا مذہب ہے، یہی تمہارا طریقہ رہے گا، سب کا طریقہ ایک ہی رہا ہے، سب ایک خدا کو پوجنے والے ہیں، سب شرک سے بیزاری کا اظہار کرنے والے ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اس کا اول سبق یہ ہے کہ میں ہی رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، یعنی سب امتوں کا جو طریقہ ہے، سب ادیان کی جو بنیاد اور روح ہے وہ یہی ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، بعد میں پھر جماعتیں بن گئی، انہوں نے آپس میں اختلاف ڈال دیا، معاملے کو قطع کر دیا۔ کل الینا راجعون، خیر اختلاف کرنے والا سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، پس جو تم ان میں سے ایمان والا ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، ایمان والا ہو، تو ہم اس کی سعی کو، کوشش کو عکارت نہیں کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کو لکھ کر بھی رکھیں گے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ناممکن ہے اس بستی پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یہ بات کہ یرجعون، وہ لوٹ کر آ جائیں۔ علماء نے لکھا لا زائد ہے، لا کیا ہے؟ لا زائدہ ہے، لا یرجعون، وہ لوٹ کر نہ آئیں، نہیں، لا یہ کلام کی تحسین کے لیے بیچ میں لایا جاتا ہے، تو ترجمہ یہ ہے۔ وحرام، یہ حرام جو ہے نا امتناع شرع ہے، شرع ممتنع ہے، اس لیے ممکن کا ترجمہ کیا، فرمایا ممکن، ناممکن ہے ان بستی والوں پر جن کو ہم نے ایک مرتبہ نیز نابود کر دیا، وہ پھر کیسے، وہ پھر لوٹ کر آ جائیں، وہ پھر لوٹ کر آ جائیں، وہ ناممکن ہے، وہ نہیں واپس آ سکتے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، ہاں یہاں تک کہ کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج، اس کے بعد وہ لوٹ کر آئیں گے لیکن دنیا میں نہیں، وہ دوسری دنیا ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے نکلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَب، اور وہ ہر اونچی جگہ سے ینسلون، پھسلتے ہوئے، کھسکتے ہوئے نیچے کی طرف آ رہے ہوں گے، ایسا لگے گا محسوس لوگوں کو کہ وہ ہر ٹیلے سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں اور ایسے ایسے چل رہے ہیں کھسکتے ہوئے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، قریب آ گیا وہ وعدہ جو حق ہے، یعنی حق والا وعدہ قریب آ گئے، قیامت قریب آ رہی ہے، جب آ جائے گی تو فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ابصار الذین کفروا، ان لوگوں کی آنکھیں جن نے کفر کیا۔ یا ویلنا، ہائے افسوس، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، اس فکر سے ہم دنیا میں غفلت میں رہے، یعنی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج آنکھیں تو نہیں پھٹتی، ہم نے جب دنیا میں فکر نہیں کی تو آج تو حیرانی ہوگی کہ ہمارے پاس کچھ ذخیرہ ہی نہیں۔ بل کننا ظالمین، بلکہ ہم لوگ بے انصاف تھے، ظالم تھے۔ انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور تمہارے وہ سارے کے معبودان باطلا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انتم لہا واردون، اور تم کو بھی وہاں پہنچنا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر سے توحید کا اس بات کر رہے ہیں، بتاؤ اگر وہ معبود ہوتے تو یہاں پہنچتے؟ معبود چھپانا جہنم سمجھ رہا ہو، اس کو اتنی طاقت نہیں ہوگی اپنے آپ کو بچا سکے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ سارے کے سارے بالفرض مان لو، اگر یہ معبود ہوتے
ما وردوہا تو جہنم میں نہیں پہنچتے. معبود تو معبود ہوتا ہے, وہ ایندھن کیوں بنے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ, اور اس میں عابد اور معبود, عابد اور کون؟ پجاری, اور جس کی پوجا کی جا رہی, دونوں کے دونوں فرمایا خالدون, ہمیشہ اسی میں رہیں گے. لہم فیہا زفیرن, وہاں شور و غل ہوگا, زفیر شور و غل ہوگا. وہم فیہا لا یسمعون, کچھ بھی ایک دوسرے کی آہ و فریاد سنائی نہیں دے گی, سب کو بس اپنی چیخ سنائی دے گی اور کچھ بھی نہیں. ان الذین سبقت لہم من الحسنی, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ لوگ جن کی طرف ہم نے بھلائی کو دے دیا, ان الذین سبقت لہم, جن کو پہنچ گئی ہماری طرف سے بھلائی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اولئک عنہا مبعدون, ان کو ہم اس جہنم سے دور رکھیں گے. اولئک عنہا, تو جن کی طرف ہم نے بھلائی مسابق کر دی, جلدی پہنچا دی, لا یسمعون حسیسہا, وہ اس میں کچھ بھی آہٹ نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون, وہم فی مشتہت, اور وہ اپنے جی کے عیش میں ہوں گے ہمیشہ, وہ اپنے جی کے عیش میں ہوں گے, یعنی من چاہتا جو ہوگا وہ اس میں. لا یحزنہم الفزع الاکبر, فزع اکبر بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی. بڑی گھبراہٹ سے مراد یہاں نفقہ ثانیہ ہے. نفقہ پہلا نفقہ دنیا ختم, دوسرا سور پھونکا جائے گا, پھر سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے, وہ والا کہ یہ گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی ایمان والوں کو. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, مزید یہ کہ اگر غم ہو بھی جائے تو فرشتے ملاقات کے لیے حاضر ہیں. فرشتے جب ملاقات کے لیے آئیں گے, ٹینشن پرواہ کی تو چھپا نہیں, تو کیا چھو, آپ تو اپنے لوگ ہو, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہومن چھو ٹینشن. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي, یہ ہے تمہارا دن, یہ دن تمہارا ہے. آج شدہ تو ہوں بولتے ہیں نا, آج دن تمہارا ہے. کنتم توعدون, جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا, سو یہ دن آپ کو مل ہی رہا ہے آج, مبارک ہو تم کو. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, اس سے پہلے ہوگا یہ فرمایا کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے اس مضمون والے کاغذ کی طرح, لکھے ہوئے مضمون کے کاغذ کی طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو خدا ہم جیسا ہی, ہم جیسی طاقت ہے, نہیں. آسمان, 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ایک انگلیوں میں لپیٹ دیا, شجر و اشجار کو ایک انگلی میں, مٹی کو ایک انگلی میں, عرش کرسی کو ایک انگلی میں, پھر فرمایا کہ ان الملک الجبار, اس طرح سے ہلا کر پوری کائنات کو. کما بدأنا اول خلق نعیدہ, کما بدانا از سر نو جب ہم پیدا کرتے ہیں پورے اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے, نعیدہ, واپس ہم اسی طرح سے پیدا کریں گے. اس کو بھی حضرت امام بخاری نے ایک جگہ اپنا ترجمۃ الباب بنایا, کما بدانا اول خلق نعیدہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کسی نے پیدائش کے بارے میں, تو اس میں یہ لکھا کہ ہم ہر بندے کو عراتن حفاتن غرلا, عراتن حفاتن, ننگے بدن, ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کیے ہوئے, جس طرح ہم نے آپ کو شروع میں پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم آپ کو واپس لوٹا دیں گے. کما بدأنا اول خلق, ہر مخلوق کو پیدا کرتے وقت ہم نے جو کچھ طریقہ کار اختیار کیا ہے, نعیدہ, ہم اس کو واپس دہرائیں گے. تو اگر انسان دنیا میں آیا, کیسے آیا؟ بغیر ختنے کے, بغیر کپڑے کے اور بغیر جوتے کی, تو اسی طرح محشر میں ایسے ہی ہوگا, بالکل ایسے ہی ہوگا. یہ مطلب وعدن علینا, یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے, انا کننا فاعلین, ہم اس کو کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, اور ہم نے زبور میں بھی من بعد ذکر, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد ذکر, اس ذکر کے بعد زبور میں بھی ہم نے, یعنی توحید کے بعد یہ بات لکھی ہے, جنت اور جہنم کے بعد یہ بات لکھی ہے, ان الارض یرثها عبادی الصالحون, سزا حساب کتاب کے بعد تورات میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ زمین یعنی جنت, یہاں زمین سے مراد جنت, یرثها عبادی الصالحون, میرے صالح بندے ہی اس کے وارث بن جائیں گے. کس کے؟ جنت کی زمین کے وارث کون ہوں گے؟ یہ تورات میں بھی, زبور میں بھی لکھا گیا ہے. ان فی ھذا,
ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ان فی ھذا، اس میں تبلیغ کی کامل نصیحت ہے، اس میں کامل تبلیغ ہے لقوم عابدین، عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے، لبلاغ یعنی ایک ترجمہ یہ بھی کریں ان میں کافی مضمون ہے، اس میں کافی اور وافی مضمون ہے لقوم عابدین کے لیے، جس کو سمجھنا اتنا کافی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالم کے لیے رحمت بنا کر، رحمت للعالمین، اور بعض نے اس کو رحمت کو ترجمہ رحمت کے بجائے اپنی مہربانی کر کے ہم نے دنیا والوں کے لیے آپ کو بھیجا، یعنی اس سمے مہربانی کے اسجود ہمیں آپ کو عالم کا نبی بنا دیا، عالمی نبی بنایا، کوئی ریاستی نبی نہیں بنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کی روح اللہ کا ذکر ہے، عالم کی روح اللہ کا ذکر ہے، اور جب تک اللہ کا ذکر ہے عالم قائم ہے، عالم زندہ ہے۔ جب اللہ کا ذکر ختم ہوگا تو عالم بھی ختم ہو جائے گا، اور عالم کو ذکر اگر ملا ہے تو وہ رسول اللہ سے ملا، اس لیے فرمایا کہ رسول سب کے لیے کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما یوحا الیہ، میرے پاس وحی کی جاتی ہے اس بات کی کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار بس ایک ہی واحد ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم مانو گے اس کو؟ مانو گے؟ فہل انتم مسلمون، تم مانو گے؟ فإن تولوا، اگر تم نے اعراض کر لیا تو فقل آذنتکم علی سوا، اے کفار مکہ سن لو، پھر میں نے تمہیں برابر صاف صاف سنا دیا، دونوں پہلو واضح کر دیے، نقصان نفع میں نے واضح کر دیا، آذنتکم میں نے اعلان کر دیا، علی سوا برابری پر خبر دے دی۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، یہ جو تم مچا رہے تھے نا شروع صورت میں جلدی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس کا جواب وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، اور میں یہ نہیں جانتا کہ وہ وعدہ قریب ہے یا بعید، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ وعدہ قریب ہے یا بعید، یہ میں نہیں جانتا، وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، وہ اللہ جہر کو بھی جانتا ہے، ظاہری باتوں کو، من القول، ظاہری باتوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور ان باتوں کو بھی جن کو اپنے جی میں چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور یہ جو ابھی تک مکہ والو تمہارے اوپر وہ وعدہ نہیں آیا تو شاید اس میں تمہارے لیے آزمائش ہو، تاخیر عذاب میں تمہارے لیے آزمائش ہو، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت تک تم کو زندہ رکھنا ہو، یہ بھی اس میں مصلحت ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِین، اور ایک مدت تک تم کو فائدہ پہنچانا ہو، یہ بھی ہے۔ قال، آپ کہہ دیجئے، قال رب احکم بالحق، قال کہہ دیا پیغمبر نے پھر، اے میرے رب فیصلہ فرمائے حق کے ساتھ، یعنی حق کا فیصلہ کر ہی دیجئے اب، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ گویا یہاں پر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ اور اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیا کہ اب جب یہ باز نہیں آ رہے ہیں تو اب آپ فیصلہ کر دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر میں فیصلہ کر ہی دیا، حق کو غالب کر دیا اور باطل کو مغلوب کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ 313 ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اس کے ساتھ اس خدا کی مدد تھی جس کے ساتھ تم ہزاروں کو شریک مانتے تھے۔ تو اس کو المستعان علی ما تصفون۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس صورت کی برکات و ثمرات عطا فرمائے اور کلام پاک کی تلاوت صبح شام نصیب فرمائے۔